السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز وتھ سعدیہ۔ آج میں انسپیکٹر احمد یار خان صاحب کی ڈائری سے ایک نہایت دلچسپ کیس آپ کے لیے لکھ کے آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بھی کافی پسند آئے گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی کہانی کا آغاز کروں، جو میرے چینل پر نیو ہے وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بیل کو آن کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اور اگر آپ کو کہانی پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی سے کیجیے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ میں اسے معمولی سا کیس سمجھا تھا، لیکن بات کا پتنگڑ بن گیا۔ وہ سرحد کے اس طرف کا ایک قصبہ تھا جو دوسری جنگ عظیم کے دوران اچھا خاصا شہر بن گیا تھا۔ تقریباً 1/4 آبادی مسلمانوں کی تھی۔ مسلمان مزدور پیشہ بھی تھے، درمیانہ طبقے کے پڑھے لکھے بھی، اور ان کی اچھی خاصی تعداد متمول اور امیر تھی۔ ان کے محلے الگ تھے۔ شہر کا ایک ہی تھانہ تھا جس میں ارد گرد کے کچھ گاؤں بھی شامل تھے۔ ایک صبح میں تھانے پہنچا تو پتہ چلا کہ ایک کیس آیا ہوا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو اپنے دفتر میں بلایا۔ ان میں ایک نوجوان لڑکا تھا جس کی عمر 16-17 سال تھی۔ اگر یہ نوجوان برقعے میں ہوتا تو کسی کو شک نہ ہوتا کہ یہ لڑکا ہے۔ برقعے کے بغیر بھی اس کا چہرہ لڑکیوں جیسا تھا۔ اس زمانے میں لڑکیاں، خصوصاً مسلمان لڑکیوں کے بھی قد 6 فٹ سے 2.5 انچ ہی کم ہوتے تھے۔ آج کل اس قد کا کوئی آدمی بھی نظر نہیں آتا۔ یہ نوجوان بہت خوبصورت تھا۔ وہ دبلا پتلا نہیں تھا، بڑے موزوں جسم کا نوجوان تھا۔ اس کا نام اختر بتایا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ماں اسے اختر ہی کہتی ہے۔ اس کا رنگ گورا تھا اور سر پر ترکی ٹوپی تھی۔ اس زمانے میں شہروں میں بیشتر مسلمان کالے پھندنے والی لال رنگ کی ٹوپی پہنتے تھے جسے ترکی ٹوپی کہا جاتا تھا۔ سر ننگا رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ بڑوں کے سامنے ننگے سر بیٹھنے کو آداب کے خلاف بلکہ اسے بدتمیزی سمجھا جاتا تھا۔ ماں اختر کے ساتھ تھی اور محلے کے 2 اور معزز آدمی بھی ان کے ساتھ آئے تھے۔ واردات جو انہوں نے بتائی وہ یوں تھی کہ اختری دوسری تیسری رات اپنے ایک دوست کے گھر جایا کرتا تھا۔ اس نے چند ہی دن پہلے میٹرک پاس کیا تھا، اب فارغ تھا۔ وہ گزشتہ رات 9 بجے کے لگ بھگ اپنے دوست کے گھر سے آ رہا تھا۔ ایک گلی میں ایک پرانا اور غیر آباد مکان تھا۔ یہ کھنڈر بنتا جا رہا تھا۔ اختر اس مکان کے سامنے سے گزر آیا تو پیچھے سے اسے سر پر کسی نے لاٹھی ماری یا موٹا ڈنڈا۔ اختر چکرا گیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے۔ اختر کا دماغ سن ہو گیا۔ اتنا بھی نہ سوچ سکا کہ پیچھے مڑ کر دیکھتا کہ اسے ڈنڈا مارنے والا کون ہے۔ سر کے پچھلے حصے پر ضرب پڑے تو وہ آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اختر کو یہاں تک یاد تھا کہ اسے کسی نے وزنی لاٹھی یا ڈنڈا مارا تھا، اور اس کے فوراً بعد اس کی پیٹھ کے بالائی حصے پر 2 ضربیں اور پڑی تھیں۔ پھر اسے ہوش نہ رہا۔ ہوش ٹھکانے آئے تو اسے چارپائی پر ڈال کر ہسپتال لے جا رہے تھے۔ اسے حملہ آور کے متعلق کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ اس کی جیب میں کوئی رقم نہیں تھی، گھڑی نہیں تھی، سونے کی انگوٹھی نہیں تھی۔ اس کے پاس کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں تھی جو لوٹنے کے لیے اس پر حملہ کیا گیا ہو۔ یعنی یہ رہزنی کی واردات نہیں تھی۔ وہ قصبہ تھا اور موسم سردیوں کا تھا۔ رات 9 بجے تک لوگ سو جایا کرتے تھے اور گلیاں سنسان ہو جایا کرتی تھیں۔ لڑکی کی عمر اور خوبصورتی دیکھ کر میرے ذہن میں کچھ شکوک آئے۔ آپ نے آج کل اخباروں میں ایسی خبریں پڑھی ہوں گی کہ ایک لڑکے نے ایک دوست کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ دوستی کر لی تو پہلے دوستے نے لڑکے کو چاقو گھونپ دیا۔ مجھے یہ واردات اسی قسم کی معلوم ہونے لگی۔ میں نے یہ بھی محسوس کر لیا کہ یہ کیس درج رجسٹر کرنے والا نہیں۔ اگر لڑکے کو کوئی قتل کرنا چاہتا تو تیز دھار آلہ استعمال کر سکتا تھا، لیکن میں ان لوگوں کو ٹالنا نہیں چاہتا تھا۔ میں شاید انہیں کچھ سمجھا بجھا کر رخصت کر دیتا، لیکن یہاں ماں کا معاملہ تھا اور یہ بڑا جذباتی معاملہ تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ اختر ماں کا اکلوتا بیٹا ہے اور اس کا باپ 3-3.5 سال پہلے فوت ہو چکا تھا۔ ماں کا سہارا یہی ایک لڑکا تھا جسے دیکھ کر ماں زندہ تھی۔ اختر کا باپ ضلعی شہر میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں کسی بڑی اچھی پوسٹ پر تھا۔ اس کا گزارا صرف تنہا پر نہیں تھا۔ اس کی بہت بڑی حویلی کے علاوہ قصبے میں 2 اور مکان تھے جو کرائے پر دیے ہوئے تھے اور قصبے کے ساتھ زیر کاشت اراضی حاصل تھی۔ اس لحاظ سے یہ کنبہ امیر تھا۔ اختر کی ماں کی خوبصورتی بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ چہرے سے وہ 30 سال سے کم لگتی تھی، لیکن 40 سے اوپر کی تھی۔ جسم کی ساخت اور چال میں جوانی کے پہلے دور والی کشش ابھی موجود تھی۔ وہ روتی اور مجھے کہتی تھی کہ آج اس کے بیٹے پر جو حملہ ہوا ہے یہ کل پرسوں قاتلانہ حملہ بھی بن سکتا ہے، میرا بچہ قتل بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں تفتیش میں کوتاہی نہیں کروں گا، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ دشمنی کس کے ساتھ ہے۔
ماں نے کہا کہ وہ دشمن بنانے والی عورت نہیں، اور میرے اختری کا باپ صرف دوست بنانا جانتا تھا، اس نے کہا۔ اس کے ساتھ آئے ہوئے دونوں آدمیوں نے اس کی تائید کی۔ مجھے ہندوؤں پر بھی شک تھا۔ ہندو مسلم کشیدگی تو رہتی ہی تھی، لیکن ابھی ایک دوسرے پر قاتلانہ حملے شروع نہیں ہوئے تھے۔ اگر ہوئے بھی تھے تو صرف اس لڑکے پر حملہ کر کے ہندو کیا حاصل کر سکتے تھے؟ میرے ذہن میں بار بار یہی شک آتا تھا کہ یہ لڑکے کی ذاتی دشمنی کا مظاہرہ ہے۔ میں نے اسے الگ کر لیا اور باقی سب کو باہر بٹھا دیا۔ میں نے سب سے پہلے اس کی چوٹیں دیکھی۔ سر پر موٹا ڈنڈا یا لاٹھی زور سے پڑے تو جلد پھٹ جاتی ہے اور خون نکلتا ہے۔ اختر کے سر پر ترکی ٹوپی تھی، اس لیے ضرب زخمی نہ کر سکی۔ میں نے دیکھا اس کے سر پر ابھار تھا۔ اس کی قمیض اٹھوا کر پیٹھ دیکھی، وہاں چوٹوں کے 2 لمبے لمبے نشان بڑے صاف تھے۔ مجھے ان ضربوں کی تحریری رپورٹ ڈاکٹر سے لینی تھی۔ مجھے بتایا جا چکا تھا کہ ڈاکٹر نے دوائی وغیرہ دے کر لڑکے کو اسی وقت فارغ کر دیا تھا۔ وہ سول اسپتال کا سرکاری ڈاکٹر تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے ضربوں کی تفصیل لکھ لی ہوگی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ پولیس کیس ہے۔ میں نے محرر ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ ڈاکٹر سے رپورٹ لے آئے۔ میں نے اختر کے متعلق جو رائے قائم کی تھی وہ اس کا انداز دیکھ کر پھر باتیں سن کر بدلنے لگی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ذہنی طور پر بالغ نہیں ہوگا اور وہ مجھ سے چھینپے اور شرمائے گا۔ اسے ڈرا ہوا ہونا چاہیے تھا۔ اس پر بے خبری میں حملہ ہوا تھا اور حملہ آور کو نہیں جانتا تھا، لیکن وہ تو ذرا سا بھی گھبرایا ہوا نہیں تھا۔ امی آپ کو بلا وجہ پریشان کر رہی ہیں، اختر نے میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی کہا۔ میں نے بہت کہا کہ تھانے نہ چلو، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم پر حملہ کس نے کیا ہے؟ میں نے کہا۔ اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ حملے کی وجہ کیا ہے؟ ابھی معلوم نہیں، اس نے پختہ کار آدمیوں جیسی خود اعتمادی سے کہا۔ معلوم ہو گیا تو جو مجھ پر وار ہوا ہے اس سے زیادہ برا انتقام لوں گا۔ تمہیں کسی پر شک تو ہوگا؟ میں نے کہا۔ مجھے ذرا سا اشارہ دے دو، تم نے کسی کے ساتھ دوستی توڑی ہوگی، کسی کے ساتھ لگائی ہوگی۔ میری دوستی اتنی کچی نہیں ہوتی، اس نے کہا۔ ابھی تک تو کسی سے میری دوستی ٹوٹی نہیں، اس نے پختہ سے لہجے میں کہا۔ دوستی لگا کر توڑنا مردوں کا کام تو نہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لڑکا کچا نہیں۔ مجھے اس میں ذہنی بلوغت نظر آ گئی۔ وہ کھل کر بات کرتا تھا۔ میرا یہ سوال غور سے سنو، میں نے کہا۔ کبھی کسی شیطان یعنی کسی بدچلن اور بدماش سے لڑکے نے تمہیں دوست بنانے کی کوشش کی ہے؟ لڑکے نے یا بڑی عمر کے کسی آدمی نے؟ اور تم نے دوستی کو قبول نہیں کیا ہوگا۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، اس نے بلا جھجک کہا۔ مجھے سب جانتے ہیں، میرے ساتھ کوئی لڑکا، کوئی آدمی اس طرح کی دوستی لگانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ میں 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو ایک لڑکے نے مجھے بری نیت سے چھیڑا تھا۔ اسی شہر کا رہنے والا ہے، آج بھی مجھے دیکھتا ہے تو راستے سے ایک طرف ہو جاتا ہے۔ یہ تو پرانی بات ہے، میں نے کہا۔ ایسا کوئی نیا واقعہ؟ ایسا کوئی اور واقعہ نہیں ہوا، اس نے کہا۔ ویسے بھی میں بدچلن اور بدماش لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں لگایا کرتا۔ وجہ یہ ہے جی، میں نے اپنے والد صاحب کے نیک اور باعزت نام کو زندہ رکھنا ہے۔ ہر کوئی ان کی عزت کرتا تھا۔ مجھے اپنی امی کا بہت خیال رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی میری امی سے یہ نہ کہہ سکے کہ تمہارا بیٹا بدچلن لڑکوں کا دوست ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم شریف لڑکے ہو، میں نے کہا۔ معلوم نہیں شریف سے آپ کا مطلب کیا ہے، اس نے کہا۔ میں اس قسم کا شریف لڑکا نہیں ہوں کہ کوئی مجھے للکارے تو میں کان لپیٹ کر چپ رہوں۔ میں کسی کا روب برداشت نہیں کیا کرتا۔ میں نے جب دیکھا کہ اس لڑکے میں اپنی عمر سے کچھ زیادہ پختگی ہے تو میں نے اس کے ساتھ صاف بات کی۔ دیکھو اختر، میں نے کہا، تم برے لڑکے ہو، اچھے لڑکے ہو، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں اس آدمی کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں جس نے تم پر حملہ کیا ہے۔ تم بڑے خوبصورت لڑکے ہو اور نوعمر ہو۔ بعض آدمیوں کی نیت بڑی بری ہوتی ہے۔ میں آپ کا مطلب پہلے ہی سمجھ چکا ہوں، اس نے کہا، اور میں آپ کا یہ شک رفع بھی کر چکا ہوں۔ پھر کسی لڑکی کے ساتھ تمہارا دوستانہ ہوگا، میں نے کہا۔ اس کے کسی بھائی نے تم پر وار کیا ہوگا۔ اگر کوئی لڑکی رات کے 9 بجے کسی آدمی پر لاٹھی یا ڈنڈے سے حملہ کر سکتی ہے تو میں 3 لڑکیوں کے نام بتا سکتا ہوں، اس نے کہا۔ لیکن میں یہ نہیں مانوں گا۔ 2 لڑکیاں پردہ دار گھروں کی ہیں اور ایک ہندوؤں کی لڑکی ہے۔ تینوں کی شادی نہیں ہوئی۔ دونوں مسلمان لڑکیاں میری امی کے پاس آتی ہیں، لیکن وہ دراصل میرے لیے آتی ہیں۔ ایک تو رکے بھیجتی ہے، ہندو لڑکی راستے میں آ جاتی ہے۔ کئی بار ایسے ہوا کہ امی گھر نہیں ہیں اور مسلمان لڑکیوں میں سے کوئی ایک آ گئی۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنے دل کو قابو میں رکھا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی اختر، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم تو مردہ دل نکلے۔ اس معاملے میں بالکل مردہ دل ہوں، اس نے کہا۔ میری زندہ دلی میرے دوستوں سے سنیں۔ میں شیطان نہیں ہوں، شرارتی ہوں۔ اچھل کود اور ہنسی مذاق بہت کرتا ہوں۔ وہ کیسا لڑکا تھا یہ مجھے دوسروں سے پوچھنا تھا۔ اپنے چال چلن کی رپورٹ ہر کوئی اچھی ہی دیا کرتا ہے۔
مجھے سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا تھا کہ اس لڑکے یا اس کی ماں کو کس کے ساتھ دشمنی ہے۔ میں نے لڑکے کو اور زیادہ کرے دانتوں سے کچھ یاد آ گیا۔ ایک بات یاد آ گئی ہے، اس نے کہا، جس گلی میں کسی نے مجھے مارا ہے اس گلی میں ایک غیر آباد مکان ہے۔ اس کے متعلق آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے۔ اس کے اندر جاؤ تو ڈر آتا ہے۔ 2 کمروں کی چھتیں گری ہوئی ہیں۔ 5-6 مہینے گزرے تو ایک کنکر سا پیچھے سے آ کر میرے آگے گرا۔ یہ میرے سر کے اوپر سے آگے گرا تھا۔ میں نے اٹھا کر دیکھا، یہ کانچ کی گولی تھی۔ اس پر ایک کاغذ لپٹا ہوا تھا۔ میں نے کاغذ کھولا تو کانچ کی گولی نکلی اور اس کے ساتھ ہی 2 انچ سے ذرا زیادہ لمبا اور اتنا ہی چوڑا کاغذ نکلا۔ اس کی تہیں کر کے بہت چھوٹا کیا ہوا تھا۔ میں نے اسے کھولا، میں سمجھا کسی لڑکی نے رکا پھینکا ہے، لیکن یہ تعویذ تھا۔ اس پر خانے بنے ہوئے تھے اور ہر خانے میں ہندسے اور حروف لکھے ہوئے تھے۔ میرے پیچھے کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں ویران مکان کے اندر نہ گیا، مجھے ڈر سا لگا۔ میرے سامنے کوئی آدمی آ کر مجھے للکارے تو میں اس سے نہیں ڈرتا۔ یہ تعویذ تھا جو میرے سر کے اوپر سے آگے پھینکا گیا تھا۔ میں نے تعویذ گھر لے جا کر اپنی امی کو دکھایا تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس کے اوپر سے تو نہیں گزرا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں رک گیا تھا، تو امی نے اطمینان کا سانس لیا۔ 1 مہینے بعد اسی جگہ سے گزرتے ایک بار پھر ایسا ہی تعویذ میرے سر کے اوپر سے گزر کر میرے آگے گرا۔ میں نے اسے اٹھا کر دیکھا، اس میں اب کانچ کی گولی کی بجائے کنکری تھی اور پہلے تعویذ جیسا تعویذ تھا۔ میں نے یہ بھی امی کو دکھایا اور انہیں بتایا کہ میں اس کے اوپر سے نہیں گزرا تھا۔ امی نے پہلا تعویذ لے کر ساتھ والے برساتی نالے کے پانی میں پھینک دیا تھا۔ یہ بھی امی وہی پھینک آئیں۔ اس قسم کے تعویذ آج بھی چلتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا تعویذ کوئی لکھ سکتا ہے۔ اس کی کرامت یہ بتائی جاتی ہے کہ کسی کے دل پر قبضہ کرنا ہو تو یہ تعویذ اس کے سر کے اوپر سے پھینکو اور وہ اس کے اوپر سے گزر جائے، پھر وہ آدمی یا عورت کھینچی ہوئی آ جاتی ہے۔ اختر پر یہی تعویذ پھینکا گیا تھا۔ اس سے میں یہ سمجھا کہ اس لڑکے کے دل پر کوئی قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ کوئی آدمی بھی ہو سکتا تھا اور کوئی عورت بھی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے تعویذوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اختر پر حملہ بھی اسی جگہ ہوا تھا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اختر کی ماں سے یہ باتیں پوچھوں۔ آپ کا بچہ تو کچھ نہیں بتاتا کہ اس کا دشمن کون ہے؟ میں نے اختر کی ماں سے پوچھا۔ میں کچھ نہیں سمجھ سکتی، اس نے غم اور ڈر سے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ میں اتنا ہی جانتی ہوں کہ میرا بچہ دشمنوں کی نظر میں آیا ہوا ہے۔ اس نے مجھے 2 تعویذوں کے متعلق بتایا۔ میں نے کہا، آپ نے تعویذ کسی عامل وغیرہ کو نہیں دکھائے؟ دکھائے تھے، اس نے جواب دیا اور ایک قریبی گاؤں کا نام لے کر کہنے لگی، وہاں ایک شاہ جی ہیں، وہ تعویذ لکھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ پہلا تعویذ بھی انہیں دکھایا تھا اور دوسرا بھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بڑے سخت تعویذ ہیں، انہیں پانی میں پھینک دو۔ کہتے تھے کہ لڑکا ان کے اوپر سے گزر جاتا تو وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جاتا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ معلوم کریں کہ میرے بیٹے پر تعویذ کون پھینک رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایسی باتیں نہیں بتایا کرتے کیونکہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے 2 تعویذ دیے تھے، کہتے تھے اس کے بازو یا گلے میں ڈال دینا، پھر یہ ہر شیطانی اور الٹے اثر سے محفوظ ہو جائے گا۔ میں نے کالے بکرے کا صدقہ بھی دیا تھا۔ اس خوبصورت عورت کو دیکھا، وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے متعلق بہت جذباتی اور پریشان تھی۔ میں نے اسے پوچھ گچھ شروع کر دی، وہ بھی مجھے کچھ نہ بتا سکی۔ میں نے پوچھا کہ لڑکے کا رشتہ کہیں طے ہو گیا؟ یہ میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ رشتے کے سلسلے میں کسی کے ساتھ دشمنی پیدا ہو گئی ہوگی۔ ابھی تو یہ بچہ ہے، اس نے کہا، اتنی جلدی اس کی شادی نہیں کروں گی۔ رشتوں کے پیغام آتے رہتے ہیں، میں نے ابھی تک کسی کو پسند نہیں کیا۔ اس دور میں پیغام لڑکیوں کے رشتے کے لیے جایا کرتے تھے۔ لڑکی والوں نے کسی لڑکے کے رشتے کا پیغام کبھی نہیں بھیجا تھا۔ اسے لڑکی والے اپنی بے عزتی کا باعث سمجھا کرتے تھے۔ پھر بھی بعض لڑکے ایسے ہوتے تھے جنہیں اپنی لڑکیوں کے لیے حاصل کرنے کی لوگ کوشش کرتے تھے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ ایسی لڑکیوں کے ماں باپ اپنی پسند کے لڑکے کے ساتھ اپنے سگے بیٹوں جیسا پیار کرتے تھے اور عیدوں پر اسے عیدی اور تحفے دیتے تھے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے اعتماد کی 1-2 عورتوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ مطلوبہ لڑکے کی ماں سے کہتی رہتی تھیں کہ فلاں لڑکی کے ماں باپ اس لڑکے کی بہت خواہش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ عورتیں لڑکی کی بہت تعریفیں کرتی تھیں اور یہ بھی بتاتی تھی کہ ماں باپ لڑکی کو زیورات اور جہیز کتنا دیں گے۔ پھر لڑکے کی ماں اور بہنوں کو اکسایا جاتا تھا کہ وہ لڑکی کا رشتہ مانگنے جائیں۔ دستور آخر یہی ہوتا تھا کہ رشتے کے لیے لڑکے والے جاتے تھے۔ اختر کے معاملے میں بھی یہی ہو رہا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے قیمتی لڑکا تھا، نو عمر تھا، خوبصورت تھا اور سب سے بڑی خوبی یہ کہ امیر ماں باپ کا بیٹا اور اکلوتا ہونے کی وجہ سے اتنی زیادہ جائیداد کا اکیلا وارث تھا۔ ایک خوبی یہ بھی تھی کہ اختر کی ایک بھی بہن نہیں تھی۔ ایک بھی نند کا نہ ہونا لڑکی کے لیے بہت بڑی خوبی تھی۔ اتنی زیادہ خوبیوں والے لڑکے اور گھرانے کو حاصل کرنے کے لیے لڑکیوں والے دوسری عورتوں کی زبانی لڑکیاں پیش کر رہے تھے اور اختر کی ماں نے
ابھی کسی کو پسند نہیں کیا تھا۔ لڑکیوں کی مائیں اپنی پسند کے لڑکے کو اپنی لڑکی کے لیے حاصل کرنے کی خاطر پیروں، مزاروں، عاملوں کا سہارا بھی لیا کرتی تھیں۔ تعویذ جو اختر کے سر کے اوپر سے پھینکے گئے تھے، وہ کسی لڑکی کی ماں نے اختر کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کسی پہنچ والے بزرگ سے لیے ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے بعض تعویذ ایسے بھی ہوتے تھے جو مطلوبہ لڑکے کے گھر کی دیوار میں رکھے جاتے تھے۔ آپ ذرا اور سوچ کر اور یاد کریں، میں نے اختر کی ماں سے کہا، آپ نے کسی کو اگر پسند نہیں کیا تھا تو کسی کو ناپسند ضرور کیا ہوگا۔ کسی عورت سے آپ نے کہا ہوگا کہ فلاں کر تو آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ ہاں جی، اس نے کہا، ایسی باتیں تو ہوتی ہی تھیں، عورتوں نے ان لڑکیوں کی ماؤں تک پہنچا دی ہوں گی۔ مجھے غصہ تو نہ آیا، کوفت سی محسوس ہوئی۔ یہ عورت وہی بات کرتی تھی جو میں پوچھتا تھا۔ میرا خیال ہے اس پر اپنے بیٹے کی پریشانی اور گھبراہٹ سوار تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے شک ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے رشتے کے سلسلے میں کسی کے ساتھ دشمنی پیدا کر لی ہے۔ کیا کسی لڑکی کے ماں باپ ایسے بھی ہیں جو دھونس اور روب جمانے کے عادی ہوں؟ میں نے پوچھا۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک اور پہلو ہے۔ عام طور پر لڑکے والے یوں کرتے ہیں کہ لڑکی والے رشتہ دینے سے انکار کر دیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بے عزتی کی گئی ہے، جس کا انتقام لینا ضروری ہے۔ وہ لڑکی والوں کے خلاف محاذ بنا لیتے ہیں، لڑکی کو بد چلن کہتے ہیں اور رنگ میں بھنگ ڈالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ایسی وارداتیں بھی ہوتی ہیں جو آج کل بھی کہیں کہیں سننے میں آتی ہیں کہ شادی کا دن مقرر ہوا اور ایک ہی وقت دو باراتیں پہنچ گئیں، ایک اصل اور دوسری بارات اس لڑکے کی جسے رشتے سے جواب دیا گیا تھا۔ اس صورت میں دنگا فساد ہوتا ہے، پولیس آتی ہے اور نقلی بارات واپس چلی جاتی ہے۔ میں اختر کی ماں سے یہی پوچھ رہا تھا کہ اختر کا رشتہ حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا خاندان بھی ہوگا جو بارات پر بارات لے جاتے اور لڑکی والوں کو خراب کرتے ہیں۔ وہ سمجھ گئی۔ ہے جی، اس نے کہا، بالکل ہماری حیثیت کا ایک خاندان ہے۔ میری حویلی سے ان کی حویلی بڑی ہوگی۔ وہ زمینوں والے اور جائیداد والے لوگ ہیں۔ ان کی ایک ہی بیٹی ہے، 2 بھائی ہیں، باپ ہے۔ یہ سب اپنا روپ جمانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان کی لڑکی خوبصورت ہے، لیکن یہ خاندان مجھے پسند نہیں۔ لڑکی کے چال چلن کے خلاف میں کوئی بات نہیں کر سکتی کیونکہ بغیر ثبوت کے کسی کی بیٹی کو بدنام کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ لیکن لڑکی بے پردہ پھرتی رہتی ہے اور بڑی عمر کی عورتوں کی طرح باتیں کرتی ہے۔ اس کا باپ اور بھائی مجھے اس وجہ سے اچھے نہیں لگتے کہ اپنے جیسا کسی کو سمجھتے ہی نہیں۔ آپ نے اپنے گاؤں یا محلے میں اس قسم کے کردار دیکھے ہوں گے۔ یہ جرائم پیشہ نہیں ہوتے بلکہ کوئی جرم نہیں کرتے۔ پولیس جنہیں بدماش کہتی ہے، یہ ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہوتے بلکہ معزز کہلاتے ہیں۔ البتہ ان کی حرکتیں بدماشوں جیسی ہوتی ہیں، ضرورت سے زیادہ دلیر ہوتے ہیں۔ ایسے خاندانوں کے بزرگ معاشرتی سرگرمیوں میں، عید میلاد کے جلوسوں کا انتظامات میں اور دیگر سوشل کاموں میں پیش ہوتے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات میں ضرور کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے بیٹے وغیرہ یعنی ان کا نوجوان طبقہ بڑھ کے مارتا ہے، اور ان کا انداز آج کل کی پنجابی فلموں کے ہیرو جیسا ہوتا ہے۔ یہ خاندان جو قاضی عبد المنان کا خاندان کہلاتا تھا، اسی نسل سے تعلق رکھتا تھا جسے میں نے بیان کیا ہے۔ معلوم نہیں یہ خاندان قاضی کیوں کہلاتا تھا۔ قاضی عبد المنان کی ایک بیٹی جوان تھی جس کا رشتہ وہ اختر کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ اختر کی ماں پر بے شمار سوال کر کے میں نے جو معلومات حاصل کی وہ یہ تھیں کہ قاضی کی بیوی نے عورتوں کے کان میں یہ بات ڈالی تھی کہ وہ اپنی بیٹی اختر کو دینا چاہتی ہے۔ عورت نے یہ بات اختر کی ماں تک پہنچا دی تھی۔ اختر کی ماں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا، لیکن ایسا ہوا ہوگا کہ اس نے قاضی عبد المنان کے خاندان یا اس کی بیٹی کے خلاف کوئی بات کہہ دی ہو۔ مجھے ان کا ایک پیغام ملا، اختر کی ماں نے مجھے بتایا۔ لڑکی کی ماں نے کہا کہ وہ اختر کا رشتہ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ بہتر ہے کہ اختر کی ماں کسی اور طرف نہ دیکھے اور ہم سے بیٹی مانگنے آ جائے۔ میں نے پرواہ نہ کی، یہ تو زبردستی والی بات تھی۔ میں نے کہا میں سوچ کر جواب دوں گی۔ لڑکی کی ماں نے عورتوں سے کہا کہ اختر کی ماں نے کچھ اور سوچا ہوا تو ہم اسے خراب کریں گے۔ میں ایک روز لڑکی کی ماں سے ملی اور اسے کہا کہ وہ مجھے دھمکیاں کیوں دے رہی ہے۔ وہ صاف مکر گئی، کہنے لگی عورتیں لگائی بجھائی کرتی ہیں، میری کیا مجال کہ ایسی نازیبا بات منہ سے نکالوں۔ اس نے میری خاطر تواضع کی۔ اس کی بیٹی تو میرے آگے بچھی جاتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ لڑکی کی ماں چالاک عورت ہے۔ اس نے مجھے دھمکیاں بھیجی تھیں۔ اس نے اشاروں میں مجھے بتایا کہ وہ بیٹی کو کتنا زیور اور کیا کچھ دے رہی ہے۔ میں نے اشاروں میں اسے بتا دیا کہ میں اس کی بیٹی کا رشتہ مانگنے نہیں آؤں گی۔ میں نے صاف الفاظ میں جو بات کہی وہ یہ تھی کہ میرا بیٹا بھی چھوٹا ہے، ابھی میں اس کی شادی نہیں کروں گی۔ پہلے تو یہ لوگ مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتے رہے، میرے آگے پیچھے پھرتے رہے، میرے بیٹے کو تحفے دیتے رہے اور سیدھا مجھے کہنے کی بجائے دوسری عورتوں سے کہلواتے رہے کہ لڑکی کی منگنی ہو جائے، شادی خواہ 5 سال بعد ہو۔ عورتیں مجھے یہ بات مشورے کے طور پر اپنی طرف سے کہتی تھی، لیکن میں اچھی طرح سمجھتی تھی کہ یہ لڑکی کی ماں کا پیغام ہے۔
میں ہر عورت سے یہی کہتی تھی کہ منگنے کی ضرورت نہیں، ایک ہی بار شادی کروں گی، لیکن میں نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ کس کی بیٹی کو اپنی بہو بناؤں گی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ آئے دن کوئی نہ کوئی عورت میرے کان میں ڈال جاتی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس گھر میں جائے گی تو ان کی بیٹی جائے گی، ہم کسی اور لڑکی کو اس کے گھر میں آباد نہیں ہونے دیں گے۔ قاضی عبد المنان اور اس کا بڑا بھائی اختر کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، اسے گھر لے جاتے تھے۔ لڑکی کی ماں تو میرے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھتی تھی۔ میں نے اختر کو بتا دیا کہ قاضی اسے اپنی بیٹی دینا چاہتا ہے اور میں قبول نہیں کر رہی۔ اختر نے تو صاف فیصلہ دے دیا تھا کہ اسے یہ لڑکی پسند نہیں۔ اس سے مجھے خوشی ہوئی، لیکن میں نے اختر سے یہ نہ کہا کہ وہ ان لوگوں سے ملنا ملانا چھوڑ دے۔ اختر کی ماں نے مجھے بتایا کہ قاضی عبد المنان اور اس کی بیوی نے دوسری 2 لڑکیوں کے ماں باپ کو جو رشتہ اختر کو دینا چاہتے تھے دھمکایا کہ وہ اختر کو ذہن سے اتار دیں اور اپنی لڑکیاں کسی اور کو دے دیں۔ یہ دونوں خاندان شریف تھے، وہ چپ ہو گئے۔ پھر قاضی عبد المنان اور اس کی بیوی اختر کی ماں پر سوار ہو گئے۔ وہ براہ راست کوئی بات اختر کی ماں سے نہیں کرتے تھے، دوسروں سے عام طور پر عورتوں سے کہتے تھے اور عورتیں یہ باتیں اختر کی ماں تک پہنچا دیتی تھیں۔ لیکن ان کے رویے سے یہ ثابت تو نہیں ہوتا کہ انہوں نے آپ کے بیٹے پر حملہ کیا ہے۔ میں نے اختر کی ماں سے کہا، وہ تو آپ کے بیٹے کو چاہتے ہیں۔ میری ایک بات اور سن لیں، اس نے کہا۔ میں بھی ان پر شک نہیں کرتی۔ یہ تو آپ نے پوچھا تو میں نے اتنی لمبی کہانی سنا دی، لیکن کچھ اور بھی ہوا تھا جس کا مجھے علم نہیں۔ اب بات کرتے کرتے یہ بھی یاد آ گئی ہے۔ 5-6 دن گزرے، قاضی عبد المنان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اپنے بیٹے کو سنبھال کر رکھو، منہ پھٹ ہو گیا ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ میرے بیٹے نے کیا کیا ہے، تو اس نے کہا کہ ابھی نادان ہے، اسے ابھی اچھے برے کا پتہ نہیں۔ میں اسے اپنا بچہ سمجھتا ہوں، تم اسے سمجھا دینا۔ میرے بیٹے جوان ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مار کٹائی پر اتر آئیں۔ میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا، لیکن اس نے یہ نہ بتایا کہ ہوا کیا ہے۔ اختر کہیں باہر نکلا ہوا تھا۔ گھر آیا تو میں نے اسے پوچھا کہ قاضی عبد المنان سے اس نے کیا بدتمیزی کی ہے۔ اختر ہنس پڑا اور بولا، امی پریشان نہ ہو جایا کریں، کچھ نہیں ہوا۔ میں نے اختر کے دوستوں سے پوچھا، انہوں نے بھی کچھ نہ بتایا۔ پھر یہ واقعہ ہو گیا۔ اس سے مجھے شک ہوا کہ ضرور اختر اور قاضی کے درمیان کوئی بات ہوئی ہوگی جس پر قاضی نے مار کٹائی کی دھمکی دی تھی۔ اختر کو میں دیکھ چکا تھا، وہ لڑنے جھگڑنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ میں نے ماں کو باہر بھیج کر اختر کو بلایا اور اسے پوچھا کہ قاضی کے ساتھ کیا بات ہوئی تھی۔ قاضی صاحب کے ساتھ تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی، قاضی کے ایک صاحبزادے کی میں نے ذرا مرمت کی تھی۔ معلوم ہوتا ہے تم نے اپنے دشمن پیدا کیے ہوئے ہیں، میں نے دوستانہ سے لہجے میں کہا۔ کل تمہیں ڈنڈے پڑے ہیں، ایک روز تمہارے پیٹ میں چاقو اترا ہوا ہوگا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس نے جرات مندی سے کہا۔ اللہ کا کوئی بندہ تو ابھی ایسا نہیں دیکھا جو چاقو لے کر میرے سامنے کھڑا رہ سکے۔ مجھے ڈنڈے مارنے والا دلیر ہوتا تو اندھیرے میں مجھ پر پیچھے سے وار نہ کرتا۔ یہ دلیری ذرا کم کرو اختر، میں نے کہا۔ ماں کے اکیلے بیٹے ہو، مجھے بتاؤ وہ بات کیا تھی جس پر قاضی نے تمہاری ماں کو دھمکی دی تھی۔ اس نے پہلے وہی تفصیل شروع کر دی کہ قاضی اسے دھونس سے اپنی بیٹی دینا چاہتا ہے۔ 5-6 دن گزرے، اس نے کہا، قاضی کا سب سے چھوٹا بیٹا جو میٹرک تک میرا کلاس فیلو رہا ہے مجھے بازار میں ملا، اور اس نے سیدھا آتے ہی میرا گریبان پکڑ لیا اور بولا، اوئے تو لڑکوں کے ساتھ کیا بکواس کرتا پھرتا ہے؟ بات یہ تھی کہ میں اپنے دوستوں سے کہتا رہتا تھا کہ قاضی مجھے زبردستی اپنی بیٹی دے رہا ہے۔ میرے دوستوں سے یہ بات اس لڑکے تک پہنچ گئی۔ اس نے بازار میں میرا گریبان پکڑ لیا، میں برداشت نہ کر سکا۔ میں نے اس کے سر کے بال مٹھی میں لے کر زور سے ایک طرف جھٹکا دیا، اس کے ہاتھ سے میرا گریبان چھوٹ گیا۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر گھوسا مارا۔ لوگ بڑے بے وقوف ہوتے ہیں، خواہ مخواہ بیچ میں آ جاتے ہیں۔ کئی آدمی ہمارے درمیان آ کے وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا، میں گالی نہیں دیا کرتا۔ ہمیں چھڑانے والے یہ سمجھ کر کے میں نے ہار مان لی ہے، ادھر ادھر ہو گئے۔ وہ کچھ نہ کچھ بکواس کرتا جا رہا تھا۔ میں نے جا کر اسے پکڑ لیا اور اس کی خوب پٹائی کی۔ وہ بڑھ کے مارنے والا خاندان ہے، اندر سے یہ لوگ جو کچھ ہیں وہ میں جانتا ہوں۔ اس لڑکے کے منہ پر میرے 2 گھونسوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ اس کے باپ نے اسے پوچھا ہوگا کہ یہ نشان کیسے ہیں، اس نے بتا دیا ہوگا اور اس نے بدلہ لے لیا ہے۔ میں نے کہا، میری نصیحت سنو اختر، میں یقین سے نہیں کہہ رہا کہ اسی نے تمہیں مارا ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی غلطی کبھی نہ کرنا کہ اب تم مجھ سے بدلہ لو۔ تم اکیلے ہو اور وہ 2 بھائی ہیں، وہ تمہیں زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اپنی ماں کا خیال رکھو، پہلے وہ تمہارے والد صاحب کا غم بڑی مشکل سے برداشت کر رہی ہے، تمہارا غم اس کی جان لے لے گا۔ میں بھی مزید تفتیش کروں گا اور صحیح آدمی کو پکڑ لوں گا، اسے بڑی سخت سزا دلاؤں گا۔ یہ تو میں نے اختر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اسی لڑکے نے اختر سے انتقام لیا ہے، لیکن ایسا جرم ثابت کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ کوئی یعنی شاہد نہیں تھا، کوئی اور شہادت، کوئی سراغ نہیں تھا۔ پھر میں نے ان لوگوں کے متعلق معلوم کرنا ضروری سمجھا۔
میں ان سب کو ڈرانا چاہتا تھا تاکہ لڑکوں کی دشمنی کسی سنگین واردات کا یا بڑوں کی لڑائی کا باعث نہ بن جائے۔ میں نے اختر کی ماں اور اس کے ساتھ جو آدمی آئے تھے انہیں بھی اندر بلا لیا۔ میں نے ان کی رپورٹ باقاعدہ درج نہ کی لیکن انہیں نہ بتایا۔ آپ چلے جائیں، میں نے انہیں کہا، میں تفتیش کروں گا۔ مجھے جو کچھ معلوم کرنا تھا کر لیا ہے۔ ان آدمیوں سے جو ساتھ آئے تھے میں نے کہا، اگر آپ کو کسی پر شک ہے یا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں، میں پوری بات سنوں گا۔ مجھے آپ سب کی مدد کی ضرورت ہے، اب نہیں تو بعد میں صحیح۔ آپ کو کسی کے خلاف ذرا سی بھی شہادت ملے تو میرے پاس لے آئیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ لڑکوں کی آپس کی دشمنی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ فرض آپ سب کا بھی ہے کہ اپنے طور پر تفتیش کریں۔ اگر یہ معاملہ لڑکوں کا ہی ہے تو یہ بڑوں کی لڑائی کا باعث نہ بنے۔ یہ ذمہ داری آپ سب کی ہے۔ اس طرح کی کچھ اور باتیں کہہ کر میں نے انہیں رخصت کر دیا۔ مجھے مسلمانوں کی یہ عادت اکثر پریشان کیا کرتی تھی کہ آپس میں لڑائی جھگڑوں سے باز نہیں آتے تھے۔ ہندوؤں میں یہ عادت نہیں تھی۔ وہ مسلمانوں کا خون بہا دیتے تھے، آپس میں نہیں لڑتے تھے۔ وہ مسلمانوں کی اقلیت کا علاقہ تھا، میں انہیں باعزت اور باوقار دیکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ مسلمان خود آ کر اپنے ہاتھ میری ہتھ کڑی میں ڈال دیتے تھے۔ اس کیس میں بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ ہندوؤں کے سامنے اپنا تماشا بنا رہے ہیں۔ اختر کی ماں نے مجھے جو باتیں سنائی تھیں یہ ایک طرفہ بیان تھا۔ مجھے ان کی ہر بات کو سچ نہیں مان لینا چاہیے تھا۔ اختر کی ماں بہت خوبصورت عورت تھی، بیوہ بھی تھی، کسی کی محتاج نہیں تھی بلکہ امیر عورت تھی۔ مجھے اس کے متعلق پوری معلومات لینی تھی۔ دوسری پارٹی کے متعلق بھی کچھ معلوم کرنا تھا۔ مجھے اپنے علاقے میں امن قائم رکھنا تھا۔ امن ہتھ کڑیوں، حوالات اور مقدموں کے بغیر بھی قائم رکھا جا سکتا ہے۔ مجھے جب اس ڈرامے کے کرداروں کی رپورٹیں ملنے لگیں تو کچھ اور ہی رنگ سامنے آئے۔ میں نے آپ کو اپنی کہانیوں میں بتایا ہے کہ تھانے کے مخبر نہایت معمولی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں جرائم پیشہ بھی ہوتے ہیں، انہیں باقاعدہ اجرت ملتی ہے، لیکن مخبروں کی ایک قسم اور بھی ہے، ان کا شمار معززین شہر میں ہوتا ہے۔ یہ حضرات تھانے دار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مخبری کرتے ہیں۔ انہیں آپ خوشامدی اور چغل خور کہہ سکتے ہیں۔ یہ جسے چاہتے ہیں پولیس کی نظروں میں گرا دیتے ہیں اور اسے مشکوک چال چلن کا آدمی بنا دیتے ہیں اور بدماشوں کو معزز بنا دیتے ہیں۔ اختر پر حملہ معمولی واقعہ نہیں تھا۔ سارے قصبے میں اس واقعے کی خبر پھیل گئی تھی۔ معزز مخبر خود ہی میرے پاس آ گئے۔ اگر میں ہر ایک کی رپورٹ سنانے لگوں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، صرف ایک رپورٹ سناتا ہوں۔ یہ شخص شہر میں باعزت حیثیت کا آدمی تھا۔ اس نے پہلے تو مجھ سے یہ وعدہ لیا کہ میں کسی کو پتہ نہ چلنے دوں کہ یہ رپورٹ اس نے دی ہے۔ میں کسی کو اپنا دشمن نہیں بنانا چاہتا، اس نے کہا، لیکن میں آپ کی مدد کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ میری اتنی زیادہ عزت کرتے ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ کوئی تھانے دار اس قسم کے آدمیوں کی دل سے عزت نہیں کرتا۔ انہیں مخبر بنائے رکھنے کے لیے ان کی عزت کی جاتی ہے جو محض بناوٹی ہوتی ہے۔ یہ عورت اختر کی ماں اچھے چال چلن والی نہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ قاضی عبد المنان ہے نا، یہ کیوں اپنی بیٹی اختر کو دے رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ اس عورت کے ساتھ اس نے جو یاری لگا رکھی ہے اس پر کوئی شک نہ کرے۔ کسی نے یا آپ نے انہیں اکٹھے دیکھا ہے کبھی؟ میں نے 2 مرتبہ رات کو اسے اس عورت کے گھر سے نکلتے دیکھا ہے، اس نے کہا۔ 4-5 دن گزرے، اختر اور قاضی کے بیٹے کی لڑائی ہوئی تھی۔ قاضی کے بیٹے نے اس طرح انتقام لیا کہ اختر پر رات کو حملہ کیا۔ آپ کوئی ثبوت تو پیش نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا، شک مجھے بھی یہی ہے، لیکن کسی نے دیکھا تو نہیں۔ 2 آدمیوں نے دیکھا تھا، اس نے کہا۔ یہ دونوں آدمی آپ کے اپنے، میں جانتا ہوں یہ دونوں آپ کے مخبر ہیں۔ اس نے ان دونوں کے نام بتائے۔ یہ دونوں جرائم پیشہ تو نہیں تھے، لیکن شریف آدمی بھی نہیں تھے۔ 3-4 کیسوں میں انہوں نے مخبری کی تھی۔ میں نے انہیں باقاعدہ مخبر بنا لیا تھا۔ اس معزز مخبر نے مجھے یقین دلا دیا کہ قاضی عبد المنان نے اختر کی ماں کے ساتھ ناجائز دوستی لگا رکھی ہے۔ قاضی کی عمر 60 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ میں آج کل کی نسل کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں 60 سال کی عمر میں جوانی کی رمق باقی رہتی تھی، صحت کا معیار کچھ اور ہوتا تھا۔ آج کل تو 40 سال کا آدمی 60 سال کا لگتا ہے۔ لیکن چودھری صاحب، میں نے اس معزز خوش آمدی سے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ اختر کی ماں قاضی کی بیٹی کو قبول ہی نہیں کر رہی۔ آپ خود سیانے ہیں ملک صاحب، اس نے کہا۔ قاضی کا خیال ہے کہ لڑکی لڑکے کی شادی ہو جائے تو میل ملاقات میں سہولت ہو جائے گی، لیکن اختر کی ماں بڑی محتاط عورت ہے۔ اس نے اپنے اوپر شرافت کا پردہ ڈال رکھا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ بہو گھر میں آ گئی تو میل ملاقات مشکل ہو جائے گی۔ آپ کی سوچ بڑی گہرائی میں جاتی ہے چودھری صاحب، میں نے کہا۔ آپ کی کرم نوازی ہے ملک صاحب، اس نے شاعروں کی طرح آگے جھک کر اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میں تو چہرہ دیکھ کر بتا دیا کرتا ہوں کہ اس شخص کے دل میں کیا ہے۔ آپ کے وہ دونوں آدمی میرے ساتھ آئے ہیں، حکم ہو تو پیش کروں؟ اسے باہر بھیج کر میں نے ان 2 میں سے ایک کو بلایا۔ اس نے اپنے ساتھی کا نام لے کر مجھے بتایا کہ وہ دونوں رات کو ایک گلی میں جا رہے تھے۔ انہوں نے قاضی عبد المنان کے چھوٹے بیٹے کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں موٹا سا ڈنڈا تھا۔ وہ بہت تیز چلتا آ رہا تھا اور بار بار پیچھے دیکھتا تھا۔ وہ سیدھا ان کی طرف آتے آتے ایک اور گلی میں مڑ گیا۔ یہ دونوں آدمی سیدھے آگے نکل گئے۔ اختر پر حملہ ساتھ والی گلی میں ہوا تھا۔ میں نے دوسرے مخبر کو بلایا، اس نے بھی یہی بیان دیا۔
انہیں صبح ہونے پر پتہ چلا کہ اختر پر حملہ ہوا ہے۔ ان دونوں نے آپس میں بات کی تو دونوں کا خیال قاضی کے بیٹے پر گیا۔ اس مخبر نے مجھے گلیوں کا نقشہ سمجھایا۔ میں نے ان دونوں پر جرح کی تھی۔ دونوں نے مجھے حملے کا جواز بھی بتا دیا تھا۔ میں نے دونوں سے قاضی اور اختر کی ماں کے تعلقات کے متعلق پوچھا تھا۔ دونوں نے کہا کہ ان کے تعلقات اتنے خفیہ ہیں کہ کسی کو شک تک نہیں ہوتا۔ میں نے قاضی عبد المنان کے بیٹے کو بلوایا۔ یہ لڑکا آیا، اس کا باپ بھی ساتھ ہی آ گیا۔ قاضی کی عمر تو 60 سال ہی ہوگی، لیکن تندرستی کے لحاظ سے 60 سے بہت کم کا لگتا تھا۔ وہ میرے پاس آ گیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے اس کے بیٹے کو کیوں بلایا ہے۔ میں نے اسے بتایا تو وہ پریشان ہو گیا۔ میں کبھی نہیں کہوں گا کہ میرا بیٹا نیک پاک لڑکا ہے، اس نے کہا، لیکن یہ اتنا بزدل نہیں کہ اندھیرے میں پیچھے سے وار کرے گا۔ کل شام کے بعد یہ باہر نکلا ہی نہیں۔ آپ لڑکے کو میرے پاس بھیج دیں، میں نے کہا۔ میں اسے کچھ پوچھ لوں پھر آپ سے بات کروں گا۔ میرے بار بار کہنے کے باوجود وہ اٹھ نہیں رہا تھا۔ اس نے بیٹے کو باہر بٹھا دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ پہلے میں اسی سے کچھ پوچھ لوں، اس کے بعد اس کے بیٹے سے پوچھ کچھ کروں گا۔ دونوں کے بیانوں میں ضرور فرق ہوگا۔ اختر کی اور آپ کے بیٹے کی لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہ سمجھ لڑکے ہیں، اس نے جواب دیا۔ میرے بیٹے کے منہ پر نشان تھے۔ میں نے پوچھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اختر کہتا پھرتا ہے کہ قاضی مجھے زبردستی اپنی بیٹی دے رہا ہے۔ میرا بیٹا تو بچہ نہیں۔ غیرت میں آ کر اس نے اختر کی خوب پٹائی کی۔ میرا تو خیال ہے کہ اختر نے آپ کے بیٹے کی پٹائی کی تھی، میں نے کہا۔ توبہ کرو جی، قاضی نے رعب سے کہا۔ وہ لڑکیوں جیسا لڑکا میرے بیٹے کی کیا پٹائی کرے گا؟ میرے بیٹے کے منہ پر 2 گھوسے لگے تھے۔ جن لوگوں نے انہیں چھڑایا ان سے پوچھیں کس نے کس کی ہڈیاں توڑی تھی۔ پھر آپ نے کیا کیا تھا؟ میں نے پہلے تو اپنے بیٹے کو برا بھلا کہا، اسے لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی، قاضی عبد المنان نے جواب دیا۔ وہ مجھے بتاتا اور میں اختر کی ماں سے گلا کرتا۔ مجھے ان کا بہت خیال ہے جی۔ اختر یتیم بچہ ہے، ماں اس کی بیوہ ہے۔ آپ نے تو اسے بڑی زوردار دھمکی دی تھی، میں نے کہا۔ اتنی زوردار تو نہیں، اس نے کہا۔ مجھے غصہ ضرور آیا ہوا تھا۔ میرا مطلب تھا کہ ماں اختر کو اچھی طرح سمجھا دے۔ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ اختر کو دینا چاہیں گے؟ میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، اس نے جواب دیا۔ شاید اختر کی ماں رضامند نہیں، میں نے کہا۔ بات کچھ ایسی ہے، اس نے کہا۔ آپ کے آگے وہ انکار نہیں کر سکتی، میں نے کہا۔ آپ کے ساتھ اس کا بڑا گہرا میل جول ہے۔ میرا؟ جی ہاں قاضی صاحب، میں نے کہا۔ میں آپ ہی کی بات کر رہا ہوں۔ کیا آپ اس کے گھر جایا نہیں کرتے؟ میں؟ اس نے حیران ہو کر کہا۔ وہ پردہ دار عورت ہے جی۔ میں نے شاید اپنے گھر میں 1-2 مرتبہ اتفاقیہ اس کی صورت دیکھی ہوگی۔ دیکھا جائے تو میرے دل میں اس کا درجہ بہن والا ہے۔ بے وگی میں تو مجھے اس کے پردے کا پہلے سے زیادہ خیال رہتا ہے۔ پھر آپ نے اسے دھمکی کس طرح دی تھی؟ میں اس کے دروازے کے باہر تھا اور وہ اندر دروازے کے پیچھے تھی، اس نے جواب دیا۔ کیا اس نے آپ کو یہ بتایا کہ میں اس کے گھر کے اندر اس کے سامنے چلا گیا تھا؟ اگر اس نے ایسا الزام مجھ پر لگایا تو خدا کے واسطے اسے میرے سامنے لائیں۔ یہ تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، میں نے کہا۔ میری اس میں کوئی دلچسپی بھی نہیں کہ آپ کس کے گھر جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ البتہ یہ رپورٹ آپ کے کچھ خلاف جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو دھمکیاں دینے کی عادی ہیں۔ اس طرح فساد بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ میں نے کبھی بلا وجہ کسی کو دھمکی نہیں دی، اس نے کہا۔ دھمکیوں کے متعلق اس کے ساتھ بہت باتیں ہوئیں اور میں بات کا رخ ان 2 گھروں کی طرف لے گیا جو اپنی بیٹیاں اختر کو دینا چاہتے تھے۔ قاضی عبد المنان نے انکار نہ کیا، لیکن کہنے لگا کہ اس نے دھمکی نہیں دی تھی۔ یہ کہا تھا کہ اختر کو میں داماد بنانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم لوگ میرے راستے میں آ رہے ہو۔ قاضی نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ اس طرح ایسی دشمنی شروع ہو جاتی ہے جو اگلی نسلوں تک جاتی ہے۔ پھر انہوں نے آپ کی بات مان لی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ پیچھے ہٹ گئے تھے؟ ان میں ایک اکڑ گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں، آپ کے پاس آتا رہتا ہے، چودھری شمس الحق۔ وہ اچھی سرشت کا آدمی نہیں۔ ایک طرف اس نے آپ کے ساتھ اور تھانے کے عملے کے ساتھ یاری لگا رکھی ہے، ادھر اس کا یارانہ بدماشوں کے ساتھ ہے۔ روپے پیسے والا آدمی ہے۔ چودھری شمس الحق وہی آدمی تھا جو مجھے قاضی عبد المنان کے متعلق بتا گیا تھا کہ اختر کی ماں کے ساتھ اس کا ناجائز تعلق ہے۔ کون سے بدماشوں کے ساتھ اس کا یارانہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے 4 نام لیے۔ 2 وہی تھے جو میرے مخبر تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے واردات کی رات قاضی کے چھوٹے بیٹے کو ڈنڈا ہاتھ میں لیے گلی میں دیکھا تھا۔ اب میں نے چودھری شمس الحق اور ان 2 آدمیوں کے نام قاضی سے سنے تو مجھے کچھ اور شک ہوا۔ میں نے قاضی سے ضمن میں ذرا گہری پوچھ گچھ شروع کر دی۔ کچھ پردے اٹھے۔ معلوم ہوا کہ قاضی اور چودھری کے درمیان خاصی کھینچا تانی ہو چکی ہے اور دھمکیوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے۔ قاضی کو اپنے بیٹوں پر اور چودھری کو پولیس اور بدماشوں کی یاری پر ناز تھا۔ قاضی نے صاف کہا کہ وہ پولیس سے ڈرتا ہے، ورنہ بدماشوں کی وہ اور اس کے بیٹے پرواہ کرنے والے نہیں۔ چودھری تو یہ بھی کہتا پھرتا ہے کہ قاضی کو یہ داماد زندہ نہیں ملے گا۔ قاضی عبد المنان نے کہا۔ اور جناب ملک صاحب، اس بدنیت انسان نے اختر کی ماں کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ وہ شریف اور پردہ دار عورت ہے۔ وہ اچانک چپ ہو گیا اور ذرا سوچ کر بولا، میں کسی پر الزام تھوپنا اچھا نہیں سمجھتا، لیکن یہاں میرا بیٹا مشتبہ بن گیا ہے، اس لیے اپنا شک ظاہر کرتا ہوں۔ آپ اس پر غور کریں کہ اختر کو چودھری شمس
نے ہی مروانے کی یا ڈرانے کی کوشش کی ہوگی۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ مسلمانوں کے ان محلوں کے ایک معزز آدمی نے، جو واقعی معزز تھا، مجھے بتایا تھا کہ یہ قاضی اور یہ چودھری دونوں بدماش خاندان ہیں۔ میں نے قاضی کو باہر نکال کر ایک کانسٹیبل کو ان دو بدماش مخبروں کے نام بتا کر جو چودھری شمس کے ساتھ آئے تھے کہا کہ انہیں فوراً تھانے لے آئے۔ میں نے اس دوران قاضی کے بیٹے کو اندر بلا کر تفتیش کی۔ لڑکا یہ بھی اختر کی طرح 17 سال کے لگ بھگ تھا اور پختہ زبان میں بات کرتا تھا۔ اس نے میرے سوالوں کے جو جواب دیے ان سے یہی پتہ چلتا تھا کہ اختر نے اسے نہیں بلکہ اس نے اختر کو مارا ہے، اس لیے انتقام لینے کے لیے اسے پیچھے سے وار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اسے باہر بٹھا دیا اور دو مخبروں کے انتظار میں تھانے کے دوسرے کام میں لگ گیا۔ وہ دونوں کچھ دیر بعد آ گئے۔ میں نے ایک کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ وہ پہلے والی بے تکلفی سے کرسی پر بیٹھنے لگا تو میں نے تھانے داروں کی زبان میں اسے کہا کہ وہ کھڑا رہے۔ میں نے اسے جو گالی دی وہ آج کسی کے منہ سے سنتا ہوں تو مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ تھانے داری کے زمانے میں یہ گالیاں میں خاص موقعوں پر خاص قسم کے آدمی کو دیا کرتا تھا۔ کیا قصور ہو گیا حضور؟ اس نے بھکاریوں کے لہجے میں پوچھا۔ اپنا قصور اپنی زبان سے سناؤ، میں نے کہا۔ تمہاری بچت کی صورت یہی ہے، چلو بولو۔ کچھ اشارہ تو ملے سرکار۔ تم میرے آگے جھوٹ بول کر گئے ہو، میں نے کہا۔ اپنے آپ کو حراست میں سمجھو، میں تمہیں سوچنے کی مہلت دیتا ہوں۔ میں نے کانسٹیبل کو بلا کر کہا، اسے اپنی نگرانی میں رکھو اور دوسرے ساتھی کو اندر بھیجو۔ کیوں ہے؟ اسے میں نے زیادہ دلچسپ اور سنسنی خیز گالی دے کر کہا۔ بتا، سچ بولے گا یا اسی جھوٹ پر قائم رہے گا جو چودھری شمس کے ساتھ آ کر بول گیا ہے؟ کیسا جھوٹ جناب؟ مجھ سے مت پوچھ، میں نے قہر کی آواز میں کہا۔ تیرا باپ یہ باہر بیٹھا ہے، اس سے پوچھ، یہ سچ بول کر جان چھڑا گیا ہے۔ نہیں تو جھوٹ بول اور دیکھ تیری ہڈیاں کس طرح ٹوٹتی ہیں۔ تھانے میں تیری ماں کا حسن بیٹھا ہوا ہے نا، جو تیرے جھوٹ کو سچ مان لے گا۔ چودھری شمس سے کیا انعام ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں جناب۔ چودھری شمس بھی آ رہا ہے، میں نے کہا۔ تم اس کا پھندا اپنے گلے میں ڈال رہے ہو۔ اس کا رنگ اڑ گیا تھا اور میں اس پر گولہ باری کرتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس کے ساتھی نے سچ بول دیا ہے، وہ آدھی مجرم تو تھا نہیں کہ برداشت کرتا چلا جاتا۔ آخر وہ بول پڑا۔ اس نے کہا کہ چودھری شمس کے کہنے پر اس نے اور اس کے ساتھی نے جھوٹ بولا تھا کہ انہوں نے قاضی عبد المنان کے بیٹے کو ڈنڈا ہاتھ میں لیے اور تیز تیز چلتے گلی میں جاتے دیکھا تھا، اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ قاضی عبد المنان کے اختر کی ماں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اس نے کہا، چودھری شمس صاحب قاضی کو اور اختر کی ماں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ اختر کی اور قاضی کے بیٹے کی لڑائی ہوئی تھی۔ یہ تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ اختر پر حملہ ہوا ہے۔ چودھری صاحب نے ہم دونوں کو بلا کر کہا کہ قاضی کے بیٹے کو پھنسانے کا یہ اچھا موقع ہے۔ چودھری صاحب کو خدا نے بڑا تیز دماغ دیا ہے۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم یہ بیان دیں۔ چودھری شمس نے ان دونوں کو قاضی عبد المنان اور اختر کی ماں کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جن کا دماغ چودھری شمس کی طرح شرارت اور شیطانی کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں۔ اگر آپ غور کریں تو پاکستان کی سیاست میں بھی آپ کو چودھری شمس ہی نظر آئیں گے۔ اس انکشاف سے مجھے بہت غصہ آیا۔ یہ لوگ مجھے بیوقوف بنا رہے تھے، بلکہ اپنے تعصب و اپنی سیاست میں مجھے بھی استعمال کرنا چاہتے تھے۔ میں نے چودھری شمس کو بھی بلوا لیا۔ دیکھ چودھری، وہ جو ہی میرے سامنے آیا میں اس پر برس پڑا۔ تو اپنی برادری اور محلے میں معزز ہوگا، تھانے میں تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں۔ اس وقت تو مشتبہ ہے۔ اختر پر تو نے حملہ کرایا تھا، تیرے دونوں بدماش میری حراست میں ہیں۔ انہیں تو نے پیسے دیے تھے، اقبال جرم کر لے۔ چودھری نہیں کرے گا تو میں تیرے ان دونوں بدماشوں میں سے ایک کو وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ چودھری بے ہوش نہیں ہوا، باقی کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ اس کی زبان ہکلا رہی تھی، وہ ہاتھ جوڑتا اور اپنی بے گناہی ثابت کرتا تھا۔ میں نے اسے بھی یہ تاثر دے کے کہ وہ ملزم ہے کانسٹیبلوں کے حوالے کر دیا۔ اسے میں بہت زیادہ ڈرانا چاہتا تھا، لیکن مجھے شک بھی تھا کہ اختر پر اسی نے حملہ کرایا ہوگا۔ دیکھنا یہ تھا کہ اس کے پاس حملے کا جواز کیا تھا۔ کیا ایسا ہوا ہوگا کہ قاضی کے لڑکے اور اختر کی لڑائی ہوئی اور چودھری شمس نے قاضی کے لڑکے کو پھنسانے کے لیے اختر پر حملہ کرایا اور تھانے میں آ کر رپورٹ دی کہ قاضی کے لڑکے نے حملہ کیا ہے۔ دونوں آدمیوں کو میں نے ASI کے حوالے کر دیا۔ ان دونوں کو خاطر تواضع کی ضرورت تھی کیونکہ وہ بدماش تھے۔ چودھری شمس کو مشتبہ بنا کر بٹھائے رکھا۔ قاضی کے بیٹے پر مجھے شک نہیں ہو رہا تھا، لیکن اسے ذہن سے اتارا نہیں۔ میرا ارادہ تھا کہ ان لوگوں کا راضی نامہ کرا دوں گا، لیکن چودھری کو میں نے ایسا سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مرتے وقت تک یاد رکھے۔ میرے لیے اور بے شمار کام تھے، دوسرے کیس زیر تفتیش تھے۔ اگلے روز مجھے سیشن کورٹ میں قتل کے ایک مقدمے میں پیش ہونا تھا۔ 25-26 میل دور جانا تھا۔ اس سے اگلے روز ڈسٹرکٹ پولیس ہیڈ کوارٹر میں جانا تھا۔ چودھری شمس کو ساری رات تھانے میں رکھا۔ اس کے دونوں آدمی ASI کے پاس رہے۔ صبح تک دونوں کی طبیعت خاصی بہتر ہو گئی تھی۔ ASI نے رات کو انہیں سونے نہیں دیا تھا
اور 3rd ڈگری کا پہلا مرحلہ جو ذرا نرم ہوتا ہے جاری رکھا تھا۔ میں صبح روانہ ہونے لگا تو چودھری اور اس کے آدمیوں کو الگ الگ بلا کر کہا، میں انہیں چھوڑ رہا ہوں لیکن وہ شہر سے باہر نہیں جا سکتے۔ انہیں چھوڑنے سے پہلے ASI نے مجھے بتایا تھا کہ یہ بے گناہ معلوم ہوتے ہیں۔ چودھری کے ساتھ بھی ASI نے باتیں کی تھی۔ چودھری اس کے آگے روتا رہا تھا۔ لیکن ملک صاحب، ASI نے مجھے کہا تھا، اس چودھری شمس کو آپ اتنا کچا نہ سمجھیں۔ تھانے کے 3 کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل نوری الہی اسے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ اس کے جسم میں ایک ہڈی فالتو ہے اور یہ ہڈی شیطان کی ہے۔ اس نے اپنی برادری کو 2 دھڑوں میں کاٹ رکھا ہے اور انہیں ایک دوسرے سے لڑاتا رہتا ہے۔ اس کے منہ سے خیر کا کلمہ کبھی نہیں نکلا۔ آدمی پیسے والا ہے، پیسے کے زور پر اور پولیس کی دوستی کے دھوکے میں ہر کسی پر روب جماتا رہتا ہے۔ میں اس روز تھانے سے غائب رہا۔ قاضی عبد المنان اور اس کے بیٹے کو میں نے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں شام کے بعد واپس آیا۔ اگلی صبح میں پولیس ہیڈ کوارٹر چلا گیا۔ وہاں سے 3 ساڑھے 3 بجے چھٹی ہوئی۔ واپس آتے شام ہو گئی۔ اگلی صبح ابھی سورج نہیں نکلا تھا کہ تھانے سے ایک کانسٹیبل میرے گھر آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اختر کی ماں آئی ہے۔ کہتی ہے اختر کل دوپہر کے ذرا بعد گھر سے نکلا تھا، پھر واپس نہیں آیا۔ پوری رات گزر گئی ہے، وہ تھانے میں بیٹھی رو رہی ہے۔ 2 آدمی اس کے ساتھ ہیں۔ میں بڑی جلدی تیار ہو کر تھانے پہنچ گیا۔ میرے ذہن میں سب سے پہلے چودھری شمس آیا۔ اختر کی ماں کی حالت بہت بری تھی۔ رو رو کر اس کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ مجھ سے اپنا بچہ اس طرح مانگ رہی تھی جیسے اسے میں نے تھانے میں بند کر رکھا تھا۔ اس کے ساتھ جو 2 آدمی آئے تھے ان میں ایک قاضی عبد المنان تھا۔ اختر کی ماں نے بتایا کہ اختر گزشتہ روز دوپہر کا کھانا کھا کر گھر سے نکلا۔ وہ اکثر دن کو زیادہ دیر کے لیے غیر حاضر رہتا تھا، اس لیے ماں پریشان نہ ہوتی۔ شام کے بعد اختر کو گھر آ جانا چاہیے تھا، وہ نہ آیا تو ماں نے اس کے دوستوں کے گھروں میں جا کر پوچھا۔ کسی نے کہا کہ وہ دن کو فلاں وقت مجھے ملا تھا، کسی نے اور وقت بتایا۔ اس کے 2 دوستوں نے بتایا کہ اختر سینما دیکھنے کی کہہ رہا تھا۔ اس وقت تک اس قصبے میں سینما نہیں آیا تھا۔ 25-26 میل دور شہر میں 4 سینما ہال تھے۔ وہ شہر چھاؤنی میں تھا۔ قصبے کے لڑکے وہاں سینما دیکھنے چلے جایا کرتے تھے۔ ماں نے بتایا کہ اختر چند مرتبہ سینما دیکھنے شہر گیا ہے، لیکن وہ بتا کر جاتا تھا۔ اس کے دوستوں نے اس کی ماں کو پریشان کر دیا۔ 2-3 دوست اس کے ساتھ ہو گئے۔ یہ سب نوعمر لڑکے تھے۔ وہ اختر کی ماں کو تسلیاں دیتے رہے اور رات آدھی گزر گئی۔ لڑکے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ماں پریشان ہونے کے لیے اکیلی رہ گئی۔ صبح کی اذان کے وقت اس نے پڑوسیوں کے دروازے کھٹکھٹائے۔ لوگ بہت سویرے جاگا کرتے تھے۔ قاضی عبد المنان تک خبر پہنچ گئی اور وہ بھی آ گیا۔ اس نے اور پڑوسیوں نے کہا کہ تھانے چلو۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ چودھری شمس اور اس کے انہی 2 بدماش آدمیوں کو تھانے لانے کے لیے کانسٹیبل کو بھیجا اور اس کے بعد اختر کی گمشدگی کی باقاعدہ رپورٹ لکھی۔ مجھے سنگین گڑبڑ نظر آ رہی تھی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لڑکا کچھ زیادہ ہی خوبصورت تھا۔ میں نے اس امکان کو رد کر دیا کہ یہ واردات اس کے رشتے سے تعلق رکھتی ہے۔ اختر کی ماں نے ابھی تک کسی سے رشتہ نہیں مانگا تھا اور اس نے کسی لڑکی کے ماں باپ کو ایسا برا جواب بھی نہیں دیا تھا کہ اس کا کوئی دشمن بن جاتا۔ اختر پر جو حملہ ہوا تھا وہ اب مجھے ایک سنگین واردات کی کڑی نظر آنے لگا۔ میں نے فوری طور پر جو کارروائی کی اور اس روز جو تفتیش کی اس کی تفصیل بہت لمبی ہے۔ مختصر طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے ہر اس شخص کو تھانے بلا لیا جس پر مجھے ذرا سا بھی شک تھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ قاضی عبد المنان اختر کی ماں کا ہمدرد بن کر آیا ہے۔ میں نے اس پر ظاہر تو نہ ہونے دیا، لیکن اسے بہانے سے تھانے میں روکے رکھا۔ اس کے دونوں بیٹوں کو بھی تھانے بلا لیا۔ چودھری شمس اور اس کے بدماش دوست بھی آ گئے تھے۔ اختر کی ماں کو میں نے تسلی دلاسا دے کر گھر بھیج دیا۔ میرے لیے یہ کیس خاصا مشکل تھا۔ میں لڑکے کو قتل ہونے سے پہلے ڈھونڈنے کی کوشش میں تھا۔ یہ ڈر بھی تھا کہ وہ قتل نہ ہو چکا ہو۔ میں نے قاضی کے چھوٹے بیٹے کو دیکھا، اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اسے الگ کر کے پوچھا کہ سر پر زخم کہاں سے آیا ہے۔ کہنے لگا کہ سیڑھیوں سے گرا تھا۔ میں نے پوچھا سر کے علاوہ کہاں چوٹیں آئی ہیں؟ اس نے کہا کہیں بھی نہیں۔ اس کے ایک بازو کی کلائی پر نظر پڑی، وہاں موٹا سا ابھار تھا جس کا رنگ نیلا تھا۔ یہ بڑی سخت چوٹ تھی۔ میں نے باہر نکل کر قاضی کے بڑے بیٹے سے ہمدردی کے انداز سے کہا کہ لڑکے کو بڑی سخت چوٹیں آئی ہیں، میں اسے ابھی گھر بھیج دوں گا۔ اسی لہجے میں پوچھا کہ کہیں گر پڑا تھا؟ شیطان لڑکے ہیں جی، بڑے بھائی نے کہا، درہ سے گر پڑا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے وقت اور دن بتایا۔ میں نے اندر جا کر لڑکے سے پوچھا تو اس نے دن تو ٹھیک بتایا لیکن وقت 4 گھنٹے بعد کا بتایا۔ مجھے کوئی شک تو نہیں ہوا تھا، لیکن دونوں بھائیوں کے درمیان جو اختلاف دیکھا، میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں تھانے سے نہیں جانے دوں گا۔ نہ جانے دیں؟ وہ یکلخت بیدار ہو گیا اور بڑی جاندار آواز میں بولا، میری کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ خاندان آج کل کی پنجابی فلموں کے ہیرو جیسا تھا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالوں تو موت کے چہرے پر پسینہ آ جاتا ہے۔ قاضی کے یہ دونوں بیٹے
اور ان کے چچا زاد کسی ایسے ہی ہیرو کی نسل سے تھے۔ اگر یہ لڑکا فوراً بتا دیتا کہ وہ واقعی سیڑھیوں سے یا درہ سے گرا ہے تو میں اس پر شک نہ کرتا۔ اس کے جھوٹ نے اور اس کی خاموشی نے اور اس کے سارے انداز نے مجھے بہت بڑے شک میں ڈال دیا۔ اختر سے لڑائی ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ میری کسی کے ساتھ بھی لڑائی نہیں ہوئی، اس نے روب دار آواز میں جواب دیا۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور اسے کہا کہ اس لڑکے کو اس کمرے میں لے جا کر بٹھا دے۔ ہیڈ کانسٹیبل کو معلوم تھا کہ وہ کون سا کمرہ ہے۔ میں فوری طور پر لڑکے پر ذرا سا بھی تشدد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے لڑکے کو اٹھایا۔ دیکھ کاکا، میں نے قاضی کے بیٹے سے کہا، قمیض پہن لے اور اس کے ساتھ چلا جا۔ یہ تمہیں اکیلا بٹھا دے گا، وہاں آرام سے بیٹھ کر سوچنا کہ سچ بولنا ہے یا جھوٹ۔ اسے بھیج کر میں نے اس کے بڑے بھائی کو بلایا۔ اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، میں نے پوچھا، تمہارا بھائی سیڑھیوں سے گرا تھا یا درحد سے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میرے سوال کا جواب دو، میں نے کہا۔ مجھے اس نے بتایا تھا کہ درحد سے گرا ہے، اس نے جواب دیا، اور آپ کو شاید اس نے یہ بتایا ہے کہ سیڑھیوں سے گرا ہے۔ وہ نہ سیڑھیوں سے گرا ہے نہ درحد سے، میں نے کہا۔ اگر تم لوگ مجھ سے عزت کرانا چاہتے ہو اور یہاں سے عزت سے رخصت ہونا چاہتے ہو تو صحیح بات بتا دو۔ صحیح بات یہ ہے کہ وہ کہیں سے بھی نہیں گرا۔ اس کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے اور وہ لاٹھیاں یا ڈنڈے کھا کر آیا۔ باہر جا کر اچھی طرح سوچ لو، اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی بات کر لو۔ جب تک مجھے صحیح جواب نہیں ملے گا میں کسی کو تھانے سے باہر نہیں جانے دوں گا۔ میں نے بے شمار آدمیوں کو شعبے میں بلا رکھا تھا اور ان سب سے باری باری سوال جواب کرتا رہا۔ سورج غروب ہو گیا۔ میں نے چودھری شمس کو اپنے دفتر میں بٹھا لیا، اسے کہا کہ وہ لڑکا برآمد کر دے تو میں اس کے خلاف کیس نہیں بناؤں گا۔ وہ گز گز اچھلتا اور قسمیں کھاتا تھا، میں اس کی ایک بھی نہیں سن رہا تھا۔ میں تو کسی کی بھی نہیں سن رہا تھا۔ قاضی عبد المنان میرے پاس آیا۔ ملک صاحب، اس نے کہا، کیا اب ہم جا سکتے ہیں؟ آپ نے میرے دونوں بیٹوں کو یہاں بلا لیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ضرورت نہ ہو تو آپ اور آپ کے بیٹے ہی تھانے میں نہیں آئے بیٹھے؟ میں نے کہا، آپ دیکھ نہیں رہے میں نے کتنے لوگوں کو بلا رکھا ہے؟ تھوڑی دیر اور رک جائیں، میرے بیٹے کو جانے دیں، اس نے کہا۔ وہ بیچارہ زخمی ہے، اسے بہت چوٹیں آئی ہیں۔ چوٹیں کیسے آ گئیں اسے قاضی صاحب؟ میں نے بے تکلفی کے لہجے میں پوچھا۔ کہیں بھاگتے دوڑتے گر پڑا ہوگا، اس نے کہا۔ قاضی صاحب، میں نے کہا، آپ اور آپ کے بیٹے آپس میں بات کر کے طے کر لیتے کہ لڑکا کہاں سے گرا تھا تو اس وقت آپ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہوتے۔ اب آپ کو نہ جانے کب تک میرے گھر میں بیٹھنا پڑے گا۔ اب آج تشریف رکھیں۔ میں نے یہ ایسے ہی سے کہا کہ وہ پوچھ گچھ جاری رکھے۔ اسے کچھ ہدایات دی اور میں کھانے اور ذرا سستانے کے لیے گھر چلا گیا۔ میں نے ساری رات کام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، نہ خود سونا تھا نہ کسی کو سونے دینا تھا۔ میں گھر جا کر نہایا، کھانا کھایا اور لیٹ گیا۔ میں اتنا تھکا ہوا تھا کہ لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو پتہ چلا میں 3 گھنٹے سویا رہا ہوں۔ میں پرائیویٹ کپڑوں میں تھانے چلا گیا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ بڑے شہروں میں رات کے 11 بجے شام ہوتی ہے، قصبوں میں لوگ 11 بجے تک سو چکے ہوتے ہیں، پھر بھی بازاروں میں کچھ چہل پہل رہتی ہے۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت قصبوں میں سورج غروب ہونے کے 2 گھنٹے بعد تک گلیاں اور بازار سنسان ہو جایا کرتے تھے۔ قصبوں میں سینما اور ہوٹل نہیں ہوتے تھے اور آج کل کی نسبت آبادی بہت تھوڑی تھی۔ اس رات میری کہانی والا قصبہ حسب معمول سو گیا تھا، لیکن میرے تھانے میں رونق تھی۔ یہ ایسا ہی کسی مشتبہ سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ میں ادھر ادھر ٹہلتا رہا۔ قاضی عبد المنان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اسے تھوڑی سی دیر کے لیے گھر جانے کی اجازت دی جائے۔ میں نے اسے احترام سے کہا کہ وہ بھی گھر نہیں جا سکتا۔ وہ ہٹا تو اس کا بڑا بیٹا میرے پاس آ گیا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ وہ تھوڑی سی دیر کے لیے گھر جانا چاہتا ہے، وہ جلدی واپس آ جائے گا۔ باپ بیٹے کو گھر جانے کی کیا جلدی ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے گھر پیغام بھجوا دیتا ہوں کہ تم، تمہارا بھائی اور تمہارے والد صاحب بالکل خیریت سے ہیں، فکر نہ کریں۔ آپ کیوں تکلیف کریں گے؟ اس نے کہا۔ میں دوڑ کر جاتا ہوں اور دوڑتا آ جاؤں گا۔ میں نے اسے اور اس کے باپ قاضی عبد المنان کو آپس میں ملنے سے روکا ہوا تھا۔ وہ ہٹا تو پھر قاضی میرے پاس آ گیا اور اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میرے دونوں بیٹوں کو یہیں رکھ لیں، مجھے جانے دیں۔ قاضی عبد المنان نے التجا کی۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ میں 2 کانسٹیبل آپ کے ساتھ بھیجوں گا۔ میں نے کہا، یہ آپ کے گھر کے اندر بھی آپ کے ساتھ رہیں گے؟ گھر میں یا کسی اور کے ساتھ آپ ان کانسٹیبلوں کے سامنے بات کریں گے؟ وہ چپ ہو گیا اور سر جھکا کر پرے چلا گیا۔ میں اپنے دفتر کی طرف جا رہا تھا تو مجھے کسی کی آواز سنائی دی۔ ملک صاحب، میں نے دیکھا وہ ان آدمیوں میں سے ایک تھا جو اختر کی ماں کے ساتھ اختر پر حملے کی رپورٹ دینے آئے تھے۔ اس نے کہا، اختر گھر آ گیا، بری حالت میں ہے، ورنہ میں اسے ساتھ لے آتا۔ کہاں سے آ گیا؟ میں نے پوچھا۔ کہتا ہے خدا نے مرنے سے بچا لیا ہے، اس آدمی نے کہا۔ اگر آپ پسند فرمائیں تو گھر چل کر اس کا بیان لے لیں۔ میں پوچھتا ہوں آیا کہاں سے ہے؟ کہتا ہے قاضی عبد المنان اور اس کے بیٹوں نے اسے اغوا کرایا تھا، اس نے کہا، اور اپنے باغ کی ایک کوٹری میں قید کر رکھا ہے۔ نکلا کیسے وہاں سے؟ فرار ہوا ہے، اس نے جواب دیا۔ اگر یہ لوگ کہیں کہ انہوں نے اسے اغوا نہیں کیا تو کرامت، یعنی کہ قاضی کے چھوٹے بیٹے کا جسم دیکھیں،
اس پر اور اس کے سر پر اختر کے ڈنڈوں کے نشان ہوں گے۔ اختر کہتا ہے، میرے سامنے لا کر اسے پوچھے کہ یہ نشان کیسے ہیں۔ میں نے فوراً مان لیا کہ یہ لڑکا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ایک ثبوت تو یہ تھا کہ کرامت کی چوٹوں کے متعلق مجھے 3 جھوٹ سنائے گئے تھے۔ کرامت نے کہا کہ وہ سیڑھیوں سے گرا تھا، اس کے بھائی نے کہا کہ دراز سے گرا تھا، اور اس کے باپ نے کہا کہ بھاگتے دوڑتے گرا تھا۔ دوسرا ثبوت یہ کہ قاضی اور اس کا بڑا بیٹا ہاتھ جوڑ جوڑ کر مجھے کہتے تھے کہ انہیں تھوڑی سی دیر کے لیے گھر جانے دیا جائے۔ وہ جا کر اختر کو غائب یا رہا کرنا چاہتے تھے۔ میں نے قاضی عبد المنان اور اس کے دونوں بیٹوں کو الگ کر کے حراست میں لے لیا اور باقی تمام آدمیوں کو میں نے جانے کی اجازت دے دی۔ پھر میں اختر کا بیان لینے کے لیے اس کے گھر چلا گیا۔ وہ پلنگ پر پڑا تھا، چہرے سے وہ پرانا مریض لگتا تھا۔ اس کی ماں روتی اور خدا کا شکر ادا کرتی تھی۔ مجھے دیکھ کر اختر مسکرایا اور کہنے لگا کہ بہت کمزور ہو گیا ہوں۔ مجھے توقع تھی کہ اختر کا بیان لمبا نہیں ہوگا، لیکن اس نے پوری کہانی سنا ڈالی۔ میں نے اس پر جرابی کی اور کچھ شکوک رفع کیے تھے۔ میں آپ کو اس واردات کا پس منظر اور سارا واقعہ اپنی زبان میں سنا دیتا ہوں۔ اختر نے اس وقت مجھے یہ بات نہیں سنائی تھی جب وہ حملے کی رپورٹ لے کر ماں کے ساتھ آیا تھا۔ اب اسے یہ انکشاف بھی کرنا پڑا۔ درمیانے طبقے کے ایک گھر کی لڑکی سے اختر کی محبت تھی۔ اس لڑکی کو عصمت کہہ لیں۔ اصل نام یاد نہیں رہا۔ عصمت تو جیسے اختر کو دیکھ دیکھ کر زندہ تھی۔ اختر امیر گھرانے کا بیٹا تھا، اس لیے ان کی شادی مشکل سے ہی ہو سکتی تھی۔ پھر بھی اختر نے عصمت کو یقین دلا رکھا تھا کہ وہ اسی کے ساتھ شادی کرے گا۔ اختر نے اپنی ماں کو اپنی یہ پسند نہیں بتائی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی ماں کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ عصمت میری ماں کی بہت خدمت کرتی ہے، اس نے کہا۔ اس کی ماں مجھے بہت چاہتی ہے۔ اس کا اپنا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری امی جان مان جائیں گی۔ عصمت بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ اختر اور عصمت ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلفی سے آتے جاتے تھے۔ 3-4 مہینوں سے کرامت قاضی عبد المنان کے چھوٹے بیٹے نے بھی عصمت کے گھر جانا شروع کر دیا تھا۔ ان کی قریبی رشتہ داری تھی۔ عصمت نے اختر کو بتایا کہ کرامت اس کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ کرامت کی یہ کوشش بڑھتی گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ عصمت نے کرامت کو صاف کہہ دیا کہ وہ اس کے ساتھ ایک رشتہ دار سے بڑھ کر کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ کرامت نے اسے کہا کہ اختر کے ساتھ تو تم نے بڑا گہرا تعلق رکھا ہوا ہے۔ عصمت نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ اختر کے مقابلے میں وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتی۔ کرامت پھر بھی اس کے پیچھے پڑا رہا۔ 2-3 روز بعد عصمت کے گھر چلا جایا کرتا اور کوئی موقع پیدا کر کے عصمت سے ملتا اور اسے اختر کے خلاف کرنے کی کوشش کرتا۔ عصمت نے ایک روز چل کر اسے کہا کہ اختر کے سامنے تم بھنگی لگتے ہو، پھر مجھے تنگ کیا تو میں تمہارے ابا کو بتا دوں گی۔ کرامت کے متعلق میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آج کل کی پنجابی فلموں کے ہیرو جیسا تھا۔ اپنے آپ کو یہ لوگ نواب سمجھتے تھے۔ کرامت عصمت کی یہ چوٹ کیسے برداشت کر لیتا؟ اس نے عصمت سے کہا کہ اختر کو ڈھونڈتی رہنا، اب تمہیں اس کی لاش ہی ملے گی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اختر نے ہمارے خاندان کی بے عزتی بھی کی ہے۔ اسی دن یا دوسرے دن اختر اور کرامت کی لڑائی ہو گئی، وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اختر نے کرامت کو بہت مارا، پھر اختر پر حملہ ہوا۔ عصمت کو پتہ چلا تو وہ اختر کے گھر گئی، وہ بہت پریشان تھی۔ اختر کی ماں باورچی خانے میں گئی تو عصمت نے اسے بتایا کہ کرامت نے اسے کیا دھمکی دی تھی۔ عصمت نے کہا کہ تم پر یہ وار کرامت نہیں کیا ہے۔ دوسرے دن اس کی تصدیق ہو گئی۔ کرامت کھوکھلا نوجوان تھا۔ اس نے عصمت سے کہا کہ اختر خوش قسمت ہے کہ بچ گیا ہے، اگر اس کی زندگی چاہتی ہو تو اس کی دوستی ترک کر دو۔ عصمت پردہ دار اور نوجوان لڑکی تھی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے ماں باپ کو بتاتی کہ اختر پر وار کرامت نے کیا ہے۔ کرامت نے عصمت سے یہ بھی کہا تھا کہ کسی کو بتاؤ گی تو میں تمہیں سارے شہر میں بدنام کر دوں گا۔ عصمت نے اختر کو بتایا کہ کرامت کیا کہہ کر گیا ہے۔ اب اختر کو یقین ہو گیا کہ اس پر حملہ کرامت نے ہی کیا ہے۔ تم نے 2 بار تھانے آ کر مجھے کیوں نہ بتایا؟ میں نے اختر سے پوچھا۔ میں مر تو نہیں گیا تھا، اختر نے کہا۔ مجھے اپنے ہاتھوں انتقام لینا تھا اور اس پر بالکل اسی طرح وار کرنا چاہتا تھا جس طرح اس نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ اختر نے عصمت سے کہا کہ وہ آج ہی موقع پیدا کر کے کرامت سے ملے اور اسے کہے کہ وہ اس سے ڈر گئی ہے اور اختر کی دوستی چھوڑ رہی ہے۔ پھر اسے کہے کہ وہ ساتھ والے کھیتوں میں رات کو آ جائے۔ عصمت اس کے ساتھ مزید بات کرے گی، لیکن عصمت وہاں نہ جائے۔ عصمت پر جذبات اور غصے کا غلبہ تھا، وہ بھی انتقام لینے کو بے تاب تھی۔ کرامت نے خود عصمت کو ملاقات کا موقع دے دیا۔ وہ عصمت کے گھر چلا گیا۔ عصمت نے اس کے کان میں کہا کہ آج رات فلاں جگہ آ جانا۔ اس نے کرامت سے وہی بات کہی جو اختر نے اسے بتائی تھی۔ کرامت کی باتیں کھل گئیں۔ وہ بہت ہی خوش تھا کہ اس کی دھمکیاں اس کا وار کام کر گیا۔ اس نے عصمت سے کہا کہ وہ آ جائے گا۔ عصمت نے اسی روز اختر کو بتا دیا کہ رات کرامت کھیتوں میں آ رہا ہے۔ اختر کھیتوں میں آ گیا۔ گندم کی فصل کمر تک اونچی تھی، چاندنی ذرا مدھم تھی۔ اختر ایک مینٹ پر بیٹھ گیا تھا، اس کے ہاتھ میں موٹا ڈنڈا تھا۔ اسے وہاں بیٹھے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے سر ذرا اوپر کر کے دیکھا۔
उसी खेत की दूसरी मीट पर कोई चलते चलते रुक गया था। अख्तर ने पहचान लिया, वो पंजाबी फिल्मों का हीरो करामत था जो अब विलन बन चुका था। वो इधर उधर देख रहा था, उसे इस्मत के आने की उम्मीद थी। मैं उसे पीछे से नहीं मारना चाहता था, अख्तर ने मुझे बयान देते हुए कहा। मैंने उसे ललकार कर वार करना था। मैं उठा और उसकी तरफ चल पड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ चल पड़ा। मैं उसके करीब पहुंचा, उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने कहा, मुंह मेरी तरफ कर करामते, मैं बदला लेने आया हूँ। उसने मेरी तरफ मुड़कर कहा, जाओ दफा हो जाए यहाँ से, गर्दन तोड़ दूंगा। मैंने पूरी ताकत से डंडा घुमाकर उसके सर पर मारा। वो सर से नंगा था, उसके मुंह से गाली निकली और वो सर पर दोनों हाथ रखकर आगे को झुका। मैंने एक और डंडा मारा जो उसके बाजू पर लगा। 2 डंडे उसकी पीठ पर मारे। वो बैठ चुका था। मैं वहां से भागा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा। डंडा घुमाकर फेंका और वो बड़ी दूर फसल में जा गिरा। अख्तर को मालूम नहीं था कि करामत बेहोश हुआ था या नहीं। अख्तर को चूंकि सर के पिछले हिस्से पर डंडा लगा था, इसलिए उसका बेहोश होना लाजमी था। करामत को पेशानी से जरा ऊपर सर पर डंडा लगा था। उसकी जिल्द फट गई थी। चोट अगले हिस्से पर पड़ने से उसे चक्कर आया होगा। वो बेहोश नहीं हुआ होगा। अब उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। मैंने उसकी एक कलाई पर भी शदीद ज़रब का नीला उभार देखा था। दूसरे दिन अख्तर इस्मत के पास गया, उसे बताया कि उसने रात क्या किया है। इस्मत बहुत परेशान हुई। उसने अख्तर से कहा कि वो करामत से मोहतात रहे। अख्तर को करामत का कोई डर नहीं था। वो अब सिर्फ ये मालूम करना चाहता था कि करामत किस हाल में है और क्या उसने अपने घर वालों को बता दिया है या नहीं बताया, और क्या काजी थाने जाएगा या नहीं। क्या तुम्हें पुलिस का डर नहीं था? मैंने अख्तर से पूछा। वो रिपोर्ट करते तो मैं तुम्हें थाने बुलाता। मैं बिल्कुल सच बोलता, उसने कहा। मैं कहता, इसने मुझे मारा है, मैंने इसे मारा है, मुझे गिरफ्तार करते हो तो इसे भी गिरफ्तार करो। मेरी हंसी निकल गई। ये लड़का मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी शक्ल सूरत में तो कशिश थी। मैं उसकी जुर्रत और सदाकत और किरदार से बहुत मुतासिर हुआ था। करामत की तरफ से उसकी कोई रिपोर्ट थाने में ना आई। उसी रोज़ का वाक़या है। अख्तर दोपहर का खाना खाकर बाहर निकला। उसे 2 दोस्त मिल गए। कुछ देर उनके साथ रहा, फिर बाजार की तरफ चल पड़ा। उसे किसी ने आवाज़ दी। उसने रुककर पीछे देखा। करामत के बड़े भाई ने उसे आवाज़ दी थी। अख्तर का दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा और वो उस शख्स के साथ लड़ाई के लिए तैयार हो गया। उसे ख्याल आया कि उस शख्स के हाथ में तो कुछ भी नहीं, उसकी जेब में चाकू होगा। अख्तर खाली हाथ था। उसने दिल मजबूत रखा। यार अख्तर, करामत के भाई ने करीब आकर अख्तर के कंधे पर हाथ रखा और बेतकल्लुफ दोस्तों की तरह कहा, यह तो कोई और ही गड़बड़ मालूम होती है। जिस तरह तुम पर किसी ने पीछे से डंडे बरसाए थे, गुज़िश्ता रात करामत को किसी ने डंडे मारे हैं। कहाँ था वो? अख्तर ने पूछा। किसी गली में जा रहा था, करामत के भाई ने कहा। खुद ही चलकर घर आ गया। उसका सर फट गया। समझ नहीं आती क्या करें। ये कोई तुम दोनों का दुश्मन है या कोई और शरारत है या कोई जिन भूत है। थाने रिपोर्ट करनी थी भाईजान, अख्तर ने कहा। थाने वाले क्या करेंगे? भाई ने कहा। तुमने रिपोर्ट की है, देख लेना, कुछ भी नहीं होगा। अख्तर को ये इत्मीनान हुआ कि करामत ने अपने घर नहीं बताया कि उसे किसने मारा है। शायद इसलिए नहीं बताया कि वो खुद इंतकाम लेगा। करामत का भाई बातें करते करते अख्तर को साथ ले जा रहा था। करामत की चोटें ज़्यादा सख्त हैं? अख्तर ने पूछा। चोटें जैसी कैसी भी हैं, ठीक हो जाएंगी, करामत के भाई ने कहा। करामत डरा हुआ है, उसके दिल पर दहशत बैठ गई है। तुम तो ज़रा सा भी नहीं डरे थे। मेरे साथ चलो यार, उसके पास बैठो, उसका खौफ दूर करो। अख्तर ने ज़रा पसोपेश की। उन लोगों के साथ उसके मुरासिम ज़रा बिगड़ गए थे, लेकिन करामत का भाई इसरार कर रहा था कि वो ज़रूर चले। अख्तर को कोई और शक ना हुआ। उसका वहाँ जाने को दिल नहीं चाह रहा था। भाई ने उसे कहा कि करामत उसके घर में है। करामत का भाई अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ अलग रहता था। ये खासी बड़ी हवेली थी जो उसके माँ बाप की हवेली के साथ थी। उसने ऐसा इसरार किया कि अख्तर ना चाहते हुए भी उसके साथ चला गया। ड्योढ़ी के दाएं तरफ एक कमरा था। करामत के भाई ने उसे उस कमरे में कुर्सी पर बिठाया और ये कहकर अंदर चला गया कि करामत को यहीं लेकर आता है। चंद मिनट गुजरे होंगे कि पीछे से एक मोटा कपड़ा अख्तर के सर पर पड़ा और शायद 2 आदमियों ने उसे कुर्सी पर ही दबा लिया। उसे आवाज़ें सुनाई दी। पाँव बांध दे, कपड़ा मुंह में ठूस दे इसके साथ ही उसे गालियां भी दी जा रही थी। अख्तर ने 2 आवाज़ें पहचान ली, करामत की और दूसरे उसके बड़े भाई की थी। तीसरी आवाज़ को वो ना पहचान सका। शायद उनके एक चचाजाद भाई की थी। अब इसकी माँ इसे ढूंढती रहेगी। अख्तर के हाथ पांव रस्सियों में बंध गए। आंखों पर और मुंह पर भी कपड़ा बंध गया। फिर उसे उठाकर पलंग के नीचे फेंक दिया गया। उसने दरवाजे बंद होने की आवाज़ें सुनी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अख्तर को क्या क्या ख्याल आए होंगे। इतना तो वो समझ गया था कि करामत ने घर जाकर बताया कि उसे अख्तर ने मारा है, तो दोनों भाइयों ने इंतकाम का ये तरीका इख्तियार किया कि अख्तर को धोखे में जाल में लाया गया। उसे अपने अंजाम का इल्म नहीं था। रात को अख्तर को पलंग से घसीट कर बाहर निकाला गया और उसे 2 आदमियों ने उठा लिया और बाहर ले गए। रास्ते में इनमें से किसी ने कोई बात ना की। वो एक जगह रुके। अख्तर को दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसे अंदर ले जाकर फर्श पर बिठा दिया गया।
اسے لانے والے چلے گئے اور دروازہ بند ہوا اور خاموشی ہو گئی۔ اسے وقت کا ذرا سا بھی احساس نہیں تھا۔ کئی گھنٹوں بعد دروازہ کھلا۔ اختر پہلو کے بل لیٹا ہوا تھا، وہ بہت تکلیف میں تھا۔ اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے اور پاؤں بندھے ہوئے تھے، منہ پر کپڑا کس کر بندھا ہوا تھا اور ایک کپڑا آنکھوں پر بندھا ہوا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق 17-18 گھنٹے گزر گئے تھے۔ اسے پانی تک نہیں پلایا گیا تھا۔ دروازہ کھلا، کوئی اندر آیا۔ اس نے اختر کی کمر میں بڑی زور سے ٹھڈا مارا۔ اختر پہلو کے بل پڑا تھا۔ اس آدمی نے، جو معلوم نہیں کون تھا، اختر کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان 2-3 ٹھڈے مارے اور اس کے سر کے بال مٹھی میں لے کر اتنے زور سے جھٹکے دے دے کر کھینچے گئے کہ بال اکھڑ گئے۔ اس طرح اسے اذیتیں دی گئیں۔ پھر وہ ایک آدمی تھا یا 2 تھے، چلے گئے۔ اختر کا جسم دکھ رہا تھا اور اس پر غشی طاری ہونے لگی تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو بیدار رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ گزرا ہوا دن تھا جب میں نے قاضی عبد المنان اور اس کے دونوں بیٹوں کو، چودھری شمس اور اس کے خاص آدمیوں کو اور 3-4 اور آدمیوں کو تھانے بٹھا رکھا تھا اور میں تفتیش میں مصروف تھا۔ رات آ گئی۔ اختر کو معلوم نہ تھا کہ دن ہے یا رات۔ غشی کی لہر سی آتی اور 1-8 منٹ بعد گزر جاتی تھی۔ وہ مرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکا تھا۔ اسے ماں کا خیال بہت پریشان کر رہا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ ماں کو اطلاع ملے گی کہ اس کا بیٹا قتل ہو گیا تو وہ صدمے سے مر جائے گی یا پاگل ہو جائے گی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اختر کا خیال تھا کہ باہر تالا لگا ہوا تھا۔ دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ اختر نے ایسی آواز سنی جیسے ماچس چلی ہو۔ اختر، اسے ایک عورت کی آواز سنائی دی جو سرگوشی سے ذرا اونچی تھی۔ میں مقصودہ ہوں، کرامت کی بہن، میں تمہیں یہاں سے نکالنے آئی ہوں۔ مقصودہ قاضی عبد المنان کی وہی بیٹی تھی جو وہ اختر کو دینا چاہتا تھا۔ مقصودہ نے اندھیرے میں اختر کے جسم پر ہاتھ پھیرا۔ ہاتھ اختر کے منہ پر گیا تو اس نے اختر کے منہ سے کپڑا نکالا۔ اختر بولنے کے قابل ہو گیا۔ اس نے مقصودہ کو بتایا کہ پیٹھ پیچھے سے اس کے ہاتھ کھولے۔ مقصودہ شاید بار بار ماچس چلانے سے ڈرتی تھی۔ اس نے ٹٹول کر رسی کی گانٹھ تلاش کی اور رسی کھول دی۔ ہاتھ کھل گئے تو اختر نے اپنی آنکھوں سے کپڑا اتارا، پھر اپنے پاؤں کھولے اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کون سی جگہ ہے مقصودہ؟ اختر نے پوچھا۔ یہ ہمارے باغ کے باہر ایک کوٹھری ہے، مقصودہ نے کہا۔ نہ تم یہاں رکو نہ میں رک سکتی ہوں، میں کوٹھری کے باہر تالا لگا جاؤں گی۔ ایک بات سنو اختر، میں نے تمہاری جان بچائی ہے۔ تم اللہ پاک کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک کی اور قرآن پاک کی قسم کھا کر وعدہ کرو کہ کسی کو یہ نہیں بتاؤ گے کہ میں نے تمہیں یہاں سے نکالا تھا۔ بتا دو گے تو باپ اور بھائی مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ انہوں نے تمہیں یہاں بند کیا ہوا ہے۔ میں نے رات کو بڑے بھائی، چچا زاد بھائی اور کرامت کی باتیں سن لی تھی جو وہ آپس میں کر رہے تھے۔ تب مجھے پتا چلا کہ انہوں نے تمہیں کہیں سے پکڑ کر یہاں بند کر دیا ہے۔ انہیں پتہ نہ چلا کہ میں نے ان کی باتیں سن لی ہیں۔ آج پولیس میرے دونوں بھائیوں کو تھانے لے گئی ہے۔ ابا جان پہلے ہی سے گئے ہوئے تھے۔ انہیں تمہارے گم ہونے کے سلسلے میں تھانے بلایا گیا تھا، وہ ابھی تک واپس نہیں آئے۔ ہماری پریشانی کو تم سمجھتے ہو۔ میں نے امی کو اور بھابھی کو نہیں بتایا کہ انہوں نے تمہیں یہاں بند کیا ہوا ہے۔ میں نے کرامت کی الماری دیکھی تو اس کوٹھری کے تالے کی چابی مل گئی۔ امی سو گئی تو میں اٹھی اور دبے پاؤں باہر نکل آئی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ چابی اسی تالے کی ہے۔ یہ اسی کی نکلی اور تالا کھل گیا۔ تم میری عزت کا خیال کرو گے اختر؟ مرد قسمیں نہیں کھایا کرتے، اختر نے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری عزت کا خیال رکھوں گا، لیکن مقصودہ، اگر تم یہ امید لے کر آئی ہو کہ میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا تو یہ نہیں ہو سکے گا۔ تمہارے بھائیوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے یہ ہمیشہ کی دشمنی والا سلوک ہے۔ تم غلط فہمی میں پڑ گئے ہو، مقصودہ نے اختر سے کہا۔ میں نے اپنے بھائیوں کو بچانے کے لیے تمہیں یہاں سے نکالا ہے۔ اگر تمہیں پولیس یہاں سے نکالتی تو میرے بھائیوں کو ہتھکڑیاں لگتی اور نہ جانے کتنے سال کی قید ملتی۔ وہ کوٹھری کا تالا لگا کر چلی گئی اور اختر اپنے گھر آ گیا۔ اسے چلا نہیں جاتا تھا۔ اسے کمر اور پیٹھ پر جو ٹھڈ مارے گئے تھے اور اسے جو اذیتیں دی گئی تھیں ان سے وہ ادموا ہو گیا تھا۔ میں نے اختر کو، اس کی ماں کو، جو آدمی مجھے بلانے گیا تھا اسے کہا کہ وہ کسی کو پتہ نہ چلنے دے کہ اختر آ گیا۔ آدھی رات کا وقت ہے، ابھی اختر کی واپسی کا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ جب تک میں نہ کہوں اختر کو کسی کے سامنے نہ کریں۔ میں ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سزا دلانے کی ترکیب کر رہا ہوں۔ میں تھانے چلا گیا۔ مجھے کوئی ترکیب ہی کرنی تھی، کوئی استادی دکھانی تھی، ورنہ میں انہیں سزا نہیں دلا سکتا تھا۔ مشکل یہ پیدا ہو گئی تھی کہ اختر اپنے گھر میں تھا، وہ قاضی کے بیٹوں کی قید سے برآمد نہیں ہوا تھا۔ میں کس بنیاد پر مقدمہ بناتا؟ صرف ایک گواہ قاضی کی بیٹی تھی، وہ مر جاتی یہ نہ کہتی کہ اس نے اختر کو آزاد کیا تھا۔ اب یہ کیس ایسا نہیں تھا کہ میں ان کا راضی نامہ کرا دیتا۔ میں نے پولیس والا دماغ استعمال کیا۔ یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ قاضی کے بیٹے اس سنگین جرم کے مجرم ہیں، اس لیے میری کوئی الٹی سیدھی کارروائی کسی بے گناہ پر زیادتی نہیں تھی۔ میں نے تھانے پہنچتے پہنچتے ترکیب سوچ لی تھی۔ میں نے قاضی کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ اختر کو برآمد کرائے۔ اختر کو میں برآمد کراؤں؟ اس نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ قاضی صاحب، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، اگر آپ ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو بیان دے دیں کہ اختر آپ کے قبضے میں ہے۔ رات کا وقت ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے اسے باہر بھیج کر اس کے بڑے بیٹے کو اندر بلایا اور اسے کہا کہ وہ اختر کو برآمد کرا دے۔ اس نے بھی حیرت کا اظہار کیا۔
اپنے باپ کی عزت کا تمہیں ذرا سا بھی خیال نہیں؟ میں نے کہا، میں تمہاری بیوی، تمہاری کواری بہن اور تمہاری ماں کو بھی تھانے بلاؤں گا۔ وہ کرسی تم اپنے سر پر اٹھا کر تھانے لاؤ گے جس پر تم نے اختر کو دھوکے میں لے جا کر اپنے گھر بٹھایا تھا۔ بولو، لڑکا تم خود دھوکے یا اس کوٹری میں سے خود جا کر برآمد کروں؟ اپنے اس چچا زاد کا نام بتاؤ جو تمہارے ساتھ تھا۔ اس کی تو زبان بند ہو گئی تھی۔ میں نے اٹھ کر اپنا ذرا سا کرتب دکھایا تو اس نے اس چچا زاد کا نام اور گھر کا پتہ بتا دیا۔ میں نے باہر نکل کر ایک ہیڈ کانسٹیبل کو یہ نام اور پتہ بتا کر کہا کہ اسے تھانے لے آئے۔ بڑے بھائی کو کچھ اور پوچھے بغیر بھیج دیا اور کرامت کو بلایا۔ اسے پوچھا کہ اب بتاؤ یہ چوٹیں کیسے آئی ہیں؟ اب ہمت کر اور جھوٹ بول۔ میں نے کہا، میں تجھے اس جگہ لے جاؤں گا جہاں تجھے ڈنڈے پڑے تھے، پھر تمہیں اس کوٹری میں لے جاؤں گا جہاں تم سب نے اختر کو بند کر رکھا ہے۔ اس کا رنگ زرد ہو گیا، اس کے ہونٹ خشک ہو کر سفید ہو گئے۔ یہ گھبراہٹ کی انتہا ہوتی ہے۔ میں نے اس سے اور کچھ نہ پوچھا اور اسے اس کے بھائی اور باپ کو اس طرح ساتھ دیا کہ ہر ایک کے ساتھ ایک کانسٹیبل تھا اور انہیں ایک دوسرے سے دور رکھا۔ قاضی عبد المنان سے کہا کہ مجھے اپنے گھر تک لے چلیں۔ اس کے دروازے پر پہنچے تو میں نے قاضی سے کہا کہ دروازہ کھلوائے۔ اس نے دستک دی تو بیوی نے دروازہ کھولا۔ میں نے کرامت سے کہا کہ باغ والی کوٹری کی چابی نکالے۔ وہ میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ قاضی صاحب، میں نے اس کے باپ سے کہا، میں ابھی تک آپ کہہ رہا ہوں، حالانکہ آپ ایک سنگین جرم کے مجرم ہیں۔ اس لڑکے سے کہیں کہ اپنی الماری سے اس کوٹری کی چابی نکال دے جس میں تم لوگوں نے ایک بیوہ کے اکلوتے بیٹے کو بند کر رکھا ہے۔ اگر نہیں مانو گے تو محلے کے معززین کو جگا کر ان کے سامنے تمہارے گھر کی تلاشی لوں گا اور تینوں کو ہتھکڑیاں لگا لوں گا۔ قاضی منت سماجت پر آ گیا اور مجھے اندر چلنے کو کہا۔ میں اس کے ساتھ اندر گیا تو اس نے کہا کہ یہ نادان لڑکے آپس میں لڑتے لڑتے اتنی غلط حرکت کر بیٹھے ہیں کہ اس لڑکے کو کوٹری میں بند کر دیا۔ دیکھے نا، اس اختر نے میرے بیٹے کا سر کھول دیا۔ آپ تو کہتے تھے کہ بھاگتے دوڑتے گر پڑا۔ میں نے کہا، اب آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اسے اختر نے مارا ہے۔ منت سماجت کے علاوہ قاضی نے رشوت پیش کی۔ میں نے کہا، پہلے مجھے لڑکا دیں۔ مختصر یہ کہ کرامت نے چابی نکال دی اور ہم سب باغ والی کوٹری میں گئے جو باغ کے ساتھ تھی۔ یہ سبزیوں کا باغ تھا جو قاضی کی ملکیت تھا۔ میرے پاس ٹارچ تھی۔ کوٹری کا تالا بڑے بھائی نے کھولا۔ لڑکا تو اندر تھا نہیں۔ میں نے اندر جانے سے پہلے بڑے بھائی سے پوچھا کہ لڑکے کو کون کون یہاں لایا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ خود تھا اور ساتھ چھوٹا بھائی اور ایک چچا زاد بھائی تھا۔ اسے یہاں بند کرنے کا مشورہ تمہارے والد صاحب نے دیا تھا؟ جی، اس نے اتنا ہی جواب دیا۔ میں اندر گیا اور ٹارچ کی روشنی میں دیکھا، بڑی غلیظ کوٹری تھی۔ 2 رسیاں اور 2 کپڑے پڑے تھے۔ میں نے جو کچھ سوچا تھا اس کے مطابق کوٹری کو اچھی طرح دیکھا۔ ایک دیوار میں دریچہ سا بنا ہوا تھا جس میں لکڑی کے 3 ڈانڈے سلاحوں کی طرح لگے ہوئے تھے۔ میرا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ کہاں ہے وہ لڑکا؟ میں نے پوچھا۔ آپ خواہاں ہم پر الزام لگا رہے ہیں۔ قاضی نے چالاک بننے کی کوشش کی۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، ہم لڑکوں کو اغوا کرنے والے نہیں۔ اس کی لاش پھینکی کہاں ہے؟ میں نے کہا، لڑکے کو یہاں تک زندہ لایا گیا تھا۔ جب تم لوگوں نے خطرہ دیکھا تو اسے قتل کر کے لاش غائب کر دی۔ میں ثابت کر دوں گا کہ تم نے اسے قتل کر دیا ہے۔ میں نے انہیں باہر بھیج کر ایک کانسٹیبل کو اندر بلایا اور اسے کہا کہ وہ دریچے کے ڈنڈے توڑ دے۔ میں خود باہر آ گیا اور ان تینوں کو کوٹری سے دور لے گیا۔ قاضی کی حالت بہت ہی بری ہو رہی تھی۔ میں اب ایک ہی بات کہتا تھا کہ تم نے لڑکے کو قتل کر دیا۔ سپاہی کھڑکی کے ڈنڈے توڑ آیا تو میں سب کو تھانے لے جانے لگا۔ ہیڈ کانسٹیبل میرے ساتھ تھا۔ اسے کہا کہ انہیں تھانے لے جائے۔ میں کوٹری کو تالا لگا کر اختر کے گھر کو چل دیا۔ صبح کی اذان میں تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا۔ میں اختر کے گھر گیا۔ دروازہ اس کی ماں نے کھولا۔ اختر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ میں نے اسے جگا کر بتایا کہ وہ اب یہ بیان دے کہ اس نے خود اپنے ہاتھ کھول لیے تھے۔ پھر اپنے پاؤں کھولے، منہ اور آنکھوں کے کپڑے کھولے، اٹھ کر دیکھا دروازہ باہر سے بند تھا۔ ایک کھڑکی تھی جس میں 4 ڈنڈے لگے ہوئے تھے۔ وہ توڑ لیے اور نکل آیا۔ اس طرح میں نے قاضی کی بیٹی مقصودہ کو محفوظ کر دیا۔ اس کی گواہی کی ضرورت ہی نہ رہی۔ اس لڑکی نے اپنے باپ اور بھائیوں کو بچانا چاہا تھا لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ یہ جرم چھپ نہیں سکے گا۔ میں نے تینوں ملزموں کو جگائے رکھا تھا۔ اب ان کا جرم پکڑا گیا تھا۔ ان کے دماغ ان کے قبضے میں نہیں رہے تھے۔ میں انہیں کہہ رہا تھا کہ میں انہیں 302 یعنی کہ قتل کے جرم میں گرفتار کر رہا ہوں۔ اس سے مجھے یہ فائدہ ملا کہ انہوں نے اقبالی بیان دے دیے۔ معلوم ہوا کہ ان کا چچا زاد گھر سے بھاگ گیا ہے۔ کیا تم لڑکے کو قتل کرنا چاہتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، بڑے بھائی نے کہا، اسے سبق سکھانا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ٹکر لے گا اس کا ہم یہ حال کر دیں گے۔ اس سے توبہ کرا کے چھوڑ دینا تھا۔ میں نے اگلے روز ان کے بیان ایک مجسٹریٹ کے آگے پیش کر کے دفعہ 146 کے تحت قلم بند کرا لیے۔ ان کا چچا زاد چوتھے یا 5ویں دن گرفتار ہوا۔ میں نے چابی کی برآمدگی اور کوٹری سے رسیوں اور کپڑوں کی برآمدگی کے مشیر نامے بعد میں تحریر کیے اور 2 مشیروں کے دستخط لیے تھے۔ یہ میں نے دھاندلی کی تھی۔ مجھے شہادت پوری کرنے کے لیے کچھ اور چکر بھی چلانے پڑے تھے۔ قاضی عبد المنان کو اعانت جرم میں 6 ماہ سزا ہوئی۔ باقی تینوں کو 2 سال قید اور 2 ہزار روپیہ جرمانہ ہوا۔ عدم ادائیگی پر جرمانہ 6 ماہ مزید قید سنائی گئی۔ مقدمے کے دوران ہی اختر اور عصمت کی شادی ہو گئی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ یہ کیس آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو کمنٹ کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کیجیے گا
اور آل نوٹیفیکیشن بیل کو بھی لازمی سے پریس کیجیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔